اس وقت ہمارا قرآن پاک کا سیشن ہوتا تھا. انہوں نے خود، یعنی ہم مسجد بھی جاتے تھے، قاری صاحب بھی گھر پہ رکھے ہوئے تھے، خود بھی پھر بھی پڑھاتے تھے. تو صبح کے وقت وہ روزانہ سنتے تھے کیا پڑھا ہم نے، اور جہاں کوئی اٹکے اور کہیں کوئی زبر دیر میں غلطی کی ہے کچھ، تو کہتے ابھی پکا نہیں ہے، اب فلاں کو رکھتے ہیں اور وہ پڑھائے گا اور یہ کرے گا. تو 6.5 سال کی عمر میں اس طرح قرآن پاک پورا ہو گیا. اور اس وقت تک ہمیں اسکول نہیں جانے دیا گیا، کہا کہ نہیں، پہلے بنیاد گھر پہ ہو. اس کے بعد یہ تھا کہ جب ہم 6.5 سال کے ہوئے تو اسکول میں تو کوئی بھی پھر نہیں لے رہا، سب جگہ سے دھتکارے گئے کہ اتنے بڑے بچے کو آپ کہاں بٹھا کے رکھے ہوئے تھے اور کیوں نہیں. انہوں نے کہا کہ سب کچھ آتا ہے آپ سننے میں، کیونکہ میری والدہ ہمیں سب چھوٹی چیزیں لکھنا پڑھنا خود سکھایا. تو کہتے جو بچوں کو آتا ہے ان سے ٹیسٹ لے لیں، ان کو آتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو انداز ہے وہ، تو اس پہ پھر ہمارے ننیال کا گاؤں تھا، تو وہاں پر میری ماموں کی بیٹیاں جو تھیں وہ ٹیچرز تھیں، اور میری نانی نے اصل میں اسکول کھولا تھا. نانا جو تھے وہ جو سے گاؤں کے چودھری ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ایجوکیشن کا بہت تھا، وہ بہت دیندار تھے. خیر ہمیں پھر وہاں بھیج دیا گیا. 1 سال ہمیں ماں باپ سے دور، نیچر سے قریب، اور گاؤں کے ماحول میں جہاں ابھی لائٹ نہیں آئی تھی، وہ پھر میرے سامنے ہی آئی. یہ 64 کی بات ہے شاید. تو دن تو اچھا گزر جاتا تھا، لیکن رات بہت خراب ہوتی تھی، کیونکہ مجھے عادت نہیں تھی اندھیرے میں رہنے کی، تو وہ چراغوں کی اور اس چیز کی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان سب چیزوں نے ایک بہت، رات کے وقت گرمیوں میں گاؤں میں سب باہر سوتے ہیں، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ بھی ستاروں کے منظر اور جو گیلیکسیز اور وہ سب کچھ. 1 سال جو تھا یہ میری زندگی میں بہت اہم تھا، جانوروں کے قریب اور کھیتوں میں اور درختوں کے نیچے اور نہروں میں، اور پتہ نہیں کھیلے بھی خوب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ سیکھا بھی بہت کچھ. پھر اس کے بعد کلاس 3 میں پھر مجھے اسکول میں اپنے شہر میں داخلہ مل گیا، پھر واپس آ گئے. تو ہمارے والد جو تھے انہوں نے جب قرآن پاک ناظرہ پہلے تو ہمارا چلتا رہا، پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ساتھ چھوٹی چھوٹی کہانیاں. اچھا، اس کے ساتھ یہ کہ انگریزی بھی انہوں نے خود لکھنا سکھائی، لکھنا بھی پڑھنا بھی، چھوٹی چھوٹی کتابیں بیس انہوں نے اس کی بھی خود ہی بنائی. پھر یہ تھا کہ کہتے تھے فارسی سیکھو. ہم کہتے فارسی کس لیے سیکھے، ہمیں تو کوئی انٹرسٹ نہیں، لیکن یہ کہتے کہ اس میں کہانیاں بہت اچھی ہیں. خیر سعدی اور گلستان سعدی اور بوستان اور یہ جو چھوٹی چھوٹی کہانیاں اور یہ چیزیں بہت انٹرسٹنگ ہوتی تھیں، اور اس شوق میں کافی چیزیں پڑھی. پھر عربی گرامر کی باری آ گئی، اس پہ آ کے اٹک گئی کہ میں نے تو بالکل نہیں عربی پڑھنی، نہ پڑھنی ہے نہ سیکھنی ہے. اور بس ادب، ایک بات ہے کہ میں نے بہت زیادہ احترام کیا اپنے والد کا، میں ان کی بات نہ نہیں کر سکتی. یہ نہیں کبھی ہوتا تھا کہ وہ کچھ کہیں اور میں کہوں یہ میں نہیں کرتی، چاہے مجھے کتنی بھی مصیبت ہوتی تھی لیکن میں کرتی تھی. لیکن دل میں بعض اوقات میں بہت باغی ہو جاتی اور کہتی کہ جس دن یہ مجھے چھوڑیں گے میں یہ سب بھلا دوں گی. اور بالکل یاد ہے، خصوصاً ابواب. اسی لیے ابواب میں نے بہت توجہ سے آپ کو پڑھائے کہ آپ کے دل میں بغاوت نہ آئے عربی کی. خیر پھر اس کے ساتھ ہی کہ کلاس 9 میں ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ شروع کرایا انہوں نے. اور وہ جب ترجمہ کرتے تھے بے ساتھ اسم نام اللہ اللہ، میں کہتی یہ آپ الٹا پڑھتے ہیں، آپ اس کو سیدھا پڑھیں، اللہ کے نام کے ساتھ کہیں، یہ نہ کہیں ساتھ نام اللہ کے. پہلا پارہ تو میرا اسی یعنی جھگڑے سے مراد یہ کہ یہی آرگیو کرتے گزرا کہ یہ آپ اردو کو کیوں الٹا کر دیتے ہیں، کیونکہ اتنی سینس نہیں، شعور نہیں تھی کہ یہ لفظی ترجمہ ہو رہا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں، بس پڑھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ کہ جو قرآن پاک آگے بڑھتا گیا، پڑھتے گئے، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس ٹینڈر ایج میں جو قرآن دل کو لگا ہے نا، بس وہ لگ گیا. کیونکہ وہ بے شک کھیل کھلنڈری عمر ہوتی ہے، انسان کی توجہ اور چیزوں کی طرف بہت ہوتی ہے، لیکن اسی ایج میں اگر کچھ دین کی بات پتہ چل جائے تو وہ دل میں جلدی بیٹھتی ہے. یعنی بڑوں کی نسبت بچوں کے دل میں جلدی باتیں بیٹھتی ہیں. اس پر یہ تھا کہ وہ ساتھ ہی میرے والد کا ہر روز یہ ڈوز ہوتا تھا، دیکھو یہ بھول نہ جائے تمہیں. اور میں اکیلی نہیں تھی، میری دوسری بہن بھی میرے ساتھ تھی. ہم 2 بہنوں کو ایک دفعہ پڑھائے، پھر 2 بہنوں کو ایک، یعنی سب کے سبق چلتے تھے ساتھ ساتھ. اور یہ سب کچھ اسکول جانے سے پہلے ہوتا تھا. پھر اسکول پہ شام کو ہوم ورک اور روٹین کی زندگی. تو وہ کہتے تھے بھول جائے گا، اس کو کسی ایک کو ضرور پڑھانا ہے، ایک کو بس پڑھاؤ، لیکن ساری زندگی پڑھانا ہے ایک کو. اور میں جب کالج میں گئی تو میں نے سوچا کہ اب یہ تو واقعی، کیونکہ یہ ایک آیت انہوں نے مجھے سنائی تھی اس وقت جو مجھے کبھی نہیں بھولی. ایک دن دوپہر کا وقت تھا، ایسے ہم بیٹھے ہوئے تھے باتیں کر رہے تھے، تو کہتے ہیں من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا بن کے رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. تو یہ بات میرے دل کو لگی. میں نے کہا اندھا کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ جو قرآن کو نہ پڑھے نا
اور جو قرآن کو نہ جانے، قرآن سے اندھا بن کے رہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے اندر تک کوئی چیز ہل گئی نا، کہ نہیں اس کے بغیر نہیں گزارا. روشنی تو یہی ہے. بس وہ چھوٹی سی بات، بہت لمبی تقریریں تو بالکل نہیں کرتے تھے، بہت مختصر بات کہتے تھے، بہت چھوٹی بات کرتے تھے، گنے چنے لفظ ہوتے تھے ان کے. اور کبھی ہم نے ان کو شاؤٹ کرتے نہیں دیکھا زندگی میں کہ وہ کبھی لاؤڈلی بولے ہوں. نیور. ہماری آوازیں بہت اونچی ہوتی تھی، مگر ان کی آواز جو تھی وہ ہمیشہ بہت سافٹ بولتے تھے. اور ایک بات کو بار بار بھی نہیں کہتے تھے، بس ایک دفعہ کہا چھوڑ دیا، اب سوچو بیٹھ کے. تو اس پر یہ تھا کہ آہستہ 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 آہستہ، یعنی یہ سفر بہت آہستہ تھا، بہت سلو تھا، لیکن تھا. یعنی ہر روز کچھ نہ کرنے سے ایک قدم آگے، تھوڑا سا آگے، تھوڑا سا آگے، ہر روز ایک. کیونکہ قرآن تو آپ سب پڑھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ایک نئی بات تو ایسی ضرور ہوتی ہے جو پہلے نہیں پتا ہوتی، یا پتا بھی ہو تو بھول چکے ہوتے ہیں، پھر یاد آ جاتی. تو پھر میں جب کالج میں گئی تو ان کو یہ تھا کہ کالج میں جا کے لڑکیاں بہت بگڑ جاتی ہیں، اور تو پھر ذرا یہ ڈوز اور ہو گئی کہ دیکھو اگر تم وہاں کسی کو پڑھانا شروع کرو تو. خیر میں نے اپنی ایک دوست کو پڑھانا شروع کیا، ایک ہی تھی جس کو میں پڑھاتی تھی. کالج میں اور لڑکیوں کو بھی شروع کیا، لیکن یہ کہ وہ پھر کسی کی ٹرانسفر ہو گئی، کوئی چھٹ گئی کچھ، تو اس کو میں نے 4th ایئر تک پورا کروا دیا. تو الحمدللہ یہ کہ ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہی تھی اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا آگے سکھا رہی تھی. اس کی وجہ سے پھر مجھے کانفیڈنس ہو گیا کہ میں کر سکتی ہوں. اچھا ایک اور چیز یہ تھی کہ رات کے کھانے کے بعد ہماری ایک چھوٹی سی مجلس ضرور ہوتی تھی اپنے والد کے ساتھ. یہ ایک بہت اہم فیچر تھا ہمارے گھر کا کہ رات کو باتیں ضرور کرنا ہے. کھانا کھانے کے بعد وہ نماز پڑھ کے بیٹھتے، اور دن میں جو باتیں مجھے پیش آتی اسکول میں، کالج میں، جو میں دیکھتی ادھر ادھر لوگوں کی سنا کے آتی، نئی نئی چیزیں وہ آ کے ضرور پوچھتی. اچھا اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں کہتے ہیں لوگ، وہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، اور وہ بہت اچھی طرح جواب دیتے. اس سے یہ ہوا کہ وہ جو اندر کی وہ جو تھی نا ایک دین پہ شرم یا دین کے بارے میں خوف یا دین کی جھجک یا وہ سب چیزیں آہستہ آہستہ نکلتی گئیں، اور دین پر جو یقین اور ایمان تھا وہ بہت پختہ ہوتا گیا کہ یہی سچائی ہے، یہی حق ہے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جتنا زیادہ اس سچائی پہ یقین زیادہ ہو جاتا ہے نا، پھر آپ کو کسی سے ڈر نہیں لگتا، پھر آپ کسی سے خوف نہیں کھاتے، کسی کے کہنے پہ کوئی کام چھوڑتے نہیں اور کسی کی خوشامد سے کہیں پھسلتے نہیں. پھر آپ نے جو کرنا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ کل بھی جیسے وہ بات ہو رہی تھی نا کہ اچھی لیڈرشپ کی کوالٹی کیا ہے، کہ انسان اندر سے سیکیور ہو، اور یہ سیکیورٹی جو ہے یہ ایمان دیتا ہے، اور یہ ایمان اور ایمان پر فخر اور ایمان پر اطمینان اور یقین کی کیفیت جو ہے جس میں شک نہ ہو، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو جب ہم ڈاؤٹ فل ہوتے تھے، جب کسی چیز کے بارے میں ہم لڑکھڑانے لگتے، جب کسی چیز کے بارے میں شک میں پڑتے، تو وہ ضرور وہ حصہ نکال دیتے اس میں سے، یعنی ٹرمنگ ہوتی رہی نا. اس کے بعد یہ تھا کہ بی اے کا رزلٹ آیا اور بہت خوش ہوئے، کیونکہ میں پڑھ نہیں زیادہ سکی تھی کچھ وجوہات کی وجہ سے، لیکن رزلٹ اچھا تھا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میرا کمرہ اوپر ہوتا تھا، ننگے پاؤں میرے کمرے میں آئے، رزلٹ ان کے پاس آیا تو ایسے ہی سیڑھیاں چڑھ کے تو میرے پاس آئے، آ کے بیٹھ گئے. اچھا بتاؤ تم نے اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں نے پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ میں نے کہا میں نے ماسٹرز کرنا ہے. تو کہتے اچھا کس چیز میں کرو گی؟ میں نے کہا مجھے لینگویج کا شوق ہے، کیونکہ یہ ہے کہ مجھے یہ بہت شوق آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جس زبان میں بات کرتے تھے، مجھے شوق ہے میں بھی اس زبان میں بات کروں. ایسے ہی اس وقت انسان اتنا میچور تو نہیں ہوتا، تو بس شوق زیادہ ہوتے ہیں، جذباتی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، کہاں پر تم سمجھتی ہو؟ بتا. میرے ایک کزن ہے، وہ آلریڈی PhD ہیں اور پڑھائی لکھائی سے کافی ان کا واسطہ رہے، تو میں نے کہا کہ آپ ان سے مشورہ کر لیں کہ زیادہ بہتر کا ہے. خیر انہوں نے سجیسٹ کیا کہ لاہور میں پنجاب یونیورسٹی سے زیادہ بہتر رہے گا. پھر ہمارا ایڈمیشن ہو گیا. ایک نظم سنا دیتے ہیں. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا. آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی. اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ.
لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا آتا ہے یاد مجھ کو، گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس گدن سے تھا میرا آشیانہ آتا ہے یاد مجھ کو، گزرا ہوا زمانہ۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں آتا ہے یاد مجھ کو، گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں آتا ہے یاد مجھ کو، گزرا ہوا زمانہ۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہے، آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہے، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں آتا ہے یاد مجھ کو، گزرا ہوا زمانہ۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں آتا ہے یاد مجھ کو، گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے آتا ہے یاد مجھ کو، گزرا ہوا زمانہ۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے آتا ہے یاد مجھ کو، گزرا ہوا زمانہ۔ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے آتا ہے یاد مجھ کو، گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا۔ اگر یہی نظم پچھلے سال آج کے دن سنائی جاتی تو شاید میں یہاں بیٹھ نہ سکتی، اب تو کفت سے مانوس ہو گئے۔ جی ہاں، میرے والد نے اوروں کو بھی، یعنی ہم سب بہن بھائیوں پہ توجہ دی، لیکن ہر ایک نے اپنی اپنی شوق سے پایا۔ میری جو چھوٹی بہن ہے نمبر 2، وہ بہاولپور میں ہوتی ہیں اور وہاں بہاولپور یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں، اور شام کے وقت ان کی کلاسز ہوتی ہیں جس میں الحمدللہ کافی لوگ قرآن پاک کا اسی طرح ترجمہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی آگے اسٹوڈنٹس بھی پڑھا رہی ہیں۔ نمبر 3 جو بہن ہے وہ اسلام آباد میں ہوتی ہیں اور وہ ایز سچ تو تبلیغ کا کام نہیں کر رہی، انہوں نے وہاں جب 5th بیچ میں میرے سے پڑھا ہے دوبارہ، ویسے انہوں نے پڑھا تو تھا والد سے بھی، لیکن یہ کہ بچوں میں پڑھ کے اور پھر جب چھٹ جاتا ہے تو پھر بھول جاتا ہے، تو 5th بیچ کا ایئر انہوں نے میرے ساتھ لگایا، تو اب وہ تھوڑا تھوڑا کر رہی ہیں، لیکن ابھی نمبر 4 جو ہیں وہ ساجدہ ہیں ان کا نام، اور وہ اسلام آباد میں ہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے حفظ کا بنایا ہوا ہے سینٹر، اور اس میں کافی سارے بچیاں اور بچے جو ہیں وہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ کلاسز بھی لیتی ہیں۔ میرے آنے کے بعد جہاں میں رمضان کا کروایا کرتی تھی انہوں نے کروایا ہے۔ اور اس کے علاوہ نمبر 5 جو ہے وہ ابھی اس کے 2 بچے ہیں، اور ابھی وہ پلان کر رہی ہے کہ انشاءاللہ آپ واپس آئیں تو پھر میں آپ سے دوبارہ پڑھوں گی اور دوبارہ روٹین میں آؤں گی، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بھائی جو ہیں بڑے جو ہیں میرے والد کے ہی کلینک پر ہوتے ہیں، اور اس سے چھوٹے جو ہیں وہ آج کل ڈنمارک میں ہیں، فارن آفس میں ہوتے ہیں۔ اس سے چھوٹے جو ہیں وہ ٹوینز ہیں، ٹوینز کے ساتھ کے جو دوسرے ہیں، جو ایک جو باہر ہوتے ہیں اور ایک ان کے ساتھ کے وہ کچھ بیمار ہیں، ان کو
بچپن میں ان کو فٹس وغیرہ پڑے کچھ، اس کی وجہ سے وہ ایز سچ زیادہ پڑھ نہیں سکے، اور کچھ ابھی بھی کچھ مینٹلی بہت زیادہ فٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو اگلے جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور اس سے بعد اس سے چھوٹے جو ہیں وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے ایم فل کر رہے ہیں. اس سے چھوٹے جو ہیں وہ سرگودا میں دوسرے بھائی کے پاس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور سب سے چھوٹے جو ہیں وہ کئی میں ہوتے ہیں، ابھی میڈیکل کے 5th ایئر میں 4th میں، کیونکہ وہ سال بدل جاتا ہے اور ہمیں ہوش نہیں ہوتی. امی کا ارادہ تھا آنے کا، لیکن گرمی بہت تھی. جب وہ آنا چاہ رہی تھی میں نے کہا ابھی آپ گھبرا جائیں گی بہت، ابھی نہ آئیں. اور اب میں سوچ رہی تھی کہ جب ختم قرآن ہو تو پھر بلاؤں، کیونکہ کسی موقع پہ بلانا ذرا اچھا لگتا ہے. اور ہاسٹل میں جہاں میں رہتی ہوں تو میں اوپر رہتی ہوں، تو ان کی ٹانگوں میں تکلیف ہے کچھ، تو ان کے لیے اوپر آئیں تو نیچے اترنا، نیچے ہوں تو اوپر آنا، پھر مجھے لگے گا کہ میں ان کو بہت تکلیف دے رہی ہوں. وہاں اسلام آباد میں تو اکثر میرے پاس آ کے رہتی تھیں، اور لیکن یہ کہ یہاں تھوڑا سا موسم وغیرہ کا اور کچھ چیزوں کا فرق تھا، تو میں نے کہا ان کو بلا کے شاید ہم ان کی پراپر کیئر نہ کر سکیں، تو اس لیے. لیکن انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ ختم قرآن پہ ان کو انوائٹ کریں. ایسا ہے کہ میں ابھی کلاس 9th 10th میں تھی، تو ہمارے خاندان میں سید خاندان کے لوگ ہیں تو لڑکیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں. میں پہلی لڑکی ہوں جو کلاس 5 کے بعد آگے پڑھی اور پھر آگے تک گئی. یعنی ہمارے ہاں جو ہمارے خاندان میں پیچھے روایات ہیں، ان روایات میں یہ ہے کہ وہ لڑکیوں کا اتنا زیادہ وہ کیئر کرتے ہیں کہ مرد نائی سے سر کے بال بھی نہیں پہلے اترواتے. کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو کیوں مردوں کے ہاتھ لگے، عورتیں آتی تھیں بال اتارنے. تو بہت زیادہ جیسے سید پیر گھرانوں میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جو آبا و اجداد کی کچھ قبریں وغیرہ جہاں بنی، نیک لوگ تھے اللہ کے فضل سے، تو لوگوں نے پھر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں ذرا بھی کسی کی اگر ایسی کوئی چیز مشہور ہو تو عموماً لوگ قبروں پہ پھر شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے میرے والد نے وہ علاقہ چھوڑ دیا جہاں پر ان کے آبا و اجداد تھے. تو میری پھپھو جو تھی، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ وہ بیوہ ہو گئی تھی، تو پھر ہمارے ہی گھر میں ہوتی تھی، تو بہت ساری چیزوں میں ان کا مشورہ اور ان کی ہمیں بہت لک آفٹر کیا، انہوں نے بہت خیال رکھا. میں سمجھتی ہوں کہ ہماری تربیت میں ان کا بھی ایک بہت بڑا حصہ تھا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دھیان رکھتی تھیں، کیا باتیں کر رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، کون آیا کون گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اچھی چیز ہوتی ہے. اس میں سمجھتی ہوں میری والدہ کا بہت بڑا رول ہے. انہوں نے کبھی ہمیں ہماری پھپھو کے بارے میں، عموماً آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی نند گھر میں بیوہ ہو کر آ جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اور وہ لڑائی جھگڑے اور فساد، آپ یقین کریں کبھی ایسی کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی. بلکہ کبھی اگر کوئی چیز ایسی ہو بھی جاتی جو ہماری اماں کو ناگوار ہوتی تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کیوں ہمارے گھر میں ہے یا کس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہمیشہ عزت دی اور عزت لی. اور میں سمجھتی ہوں کہ میری مدر کے لیے ایک بہت ہیلپنگ ہینڈ تھی وہ، ہماری تربیت کے لیے اور ہمارا خیال رکھنے کے لیے، کیونکہ ہماری امی ٹوئنز جب خاص طور پہ پیدا ہوئے بھائی تو بہت مصروف ہو گئی. تو وہ میرے والد کو ہمیشہ کہتی رہتی تھی یہ بڑی ہو گئی ہیں، ان کی شادی کر دو. ان کے پہلے تو چھوٹی تھی میں، لیکن بعد میں جب میں بڑی ہوئی اور یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ڈیسیژن لینا تھا، تو میرا یہی فرسٹ پرائرٹی تھی کہ کوئی ایسا شخص ہو جو اب مجھے اس کام میں مددگار ہو اور اس میں روکے نہیں. لہٰذا جتنے بھی دنیا سے متعلق رشتے تھے وہ سارے ایک کے بعد ایک ریجیکٹ ہوتے گئے. میری والدہ کافی پریشان ہوتی تھی. وہ کہتی تھی کہ اس لڑکی کو پتہ نہیں کہاں جانا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے، اور یہ اتنی بڑی ہو رہی ہے اور اس کی ابھی تک کوئی بات پکی نہیں ہو رہی ہے. اور جب میں گھر آتی، میں ہاسٹل چلی گئی تھی BA کے بعد، جب میں گھر آتی تو یہی موضوع، یہی ایشو، یہی بات، جیسے ہر گھر میں ہی چلتا ہے. تو میرے والد بہت اچھے انسان تھے کہ ہم سے بالکل دوستانہ باتیں ہوتی تھی. جو بات میں اپنی امی کو بھی نہیں کہہ سکتی تھی میں ان کو کہہ لیتی تھی. اور کوئی بھی رشتہ آتا، کہیں بھی کوئی بات ہوتی تو میں اوپنلی ڈسکس کرتی تھی کہ آپ نے ہماری تربیت ایسے کی ہے اور اب اس لحاظ سے سوچ لیں کہ اس چیز کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. تو وہ سمجھتے تھے، کنسیڈر کرتے تھے. لیکن پھر یہ تھا کہ پھر کہاں ہو اور کہاں سے ہم لائیں تمہارے لیے جو تم چاہتی ہو، پتہ نہیں کہاں. والد نہیں کہتے تھے لیکن اور لوگ، خالائیں اور دوسرے تیسرے، تم بہت مغرور ہو گئی ہو پڑھ لکھ کے، اور اسی لیے تو کہتے ہیں بیٹیوں کو پڑھاؤ نہیں، اور ان کو خوب تانے شانے سننے پڑتے تھے. خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کا پروپوزل آیا، اور میرے والد جب دیکھنے کے لیے گئے ان کے ہاں، تو ان کے بھی، ان کے والد، ان کے والد، پھر ان کے والد، یعنی 4-5 نسلوں سے سب ایک کے بعد ایک بہت عالم اور اچھے لوگ تھے. لیکن ان کے اور ہمارے تھوڑے سے خیالات میں دین کے اعتبار سے، جتنے بھی ریلیجس لوگ ہوتے ہیں ان کی تھنکنگ میں بہت فرق ہوتا ہے. میرے والد کے جو آئیڈیل تھے وہ مولانا مودودی تھے.
تو میرے والد جب رشتہ دیکھنے کے لیے گئے تو جس مسجد میں ان کے والد نماز پڑھ رہے تھے اور جو سب لوگ تھے وہ ان کو بہت برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں میرے بھائی تھے کوئی ساتھ یا کون، تو انہوں نے واپس آ کے قصہ سنایا. کہتے ہیں کہ میں تو سوچا کہ اب یہ تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ مولوی صاحبان عموماً جب خطبہ دیتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی شخصیت یا کسی نہ کسی چیز کے بارے میں برسنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ بھی اسی طرح مولانا مودودی نے یہ لکھا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں. تو لیکن میرے والد الحمدللہ کبھی بھی صرف کسی ایک شخص کی بات سے جج کر کے تو سارے اس ایشو کو، ہم عموماً چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جنرلائز کر لیتے ہیں. اگر کسی کے گھر میں گئے ہیں تو کسی ایک بچے نے کچھ کیا تو ہم کہیں یہ سارے ہی ایسے ہیں، جنرلائز کر لیتے ہیں نا بات. تو انہوں نے سوچا کہ اچھا اگر یہ اس طرح ہے تو یہاں سے تو ابھی فوراً ہی نکل چلو، لیکن نہیں، انہوں نے کچھ نہیں. خیر میرے سسر سے ان کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، ان کے لائبریری دیکھی، ان کی ساری بیک گراؤنڈ ہسٹری وغیرہ دیکھی تو بہت مطمئن ہوئے. کہنے لگے کہ جو میں چاہتا تھا کہ وہ ہے. تو الحمدللہ ہماری شادی ہو گئی، اور دنیاوی اعتبار سے وہ سب کچھ نہیں تھا جو عموماً لڑکیاں دیکھتی ہیں یا والدین دیکھتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے الحمدللہ بہت ہی اچھا. بلکہ میں کبھی بیٹھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ میری تھنکنگ ڈیولپ کرنے میں، مجھے سپورٹ کرنے میں، مجھے ایک لائن پہ لگانے میں میرے شوہر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یقین مانے کبھی میں تنہائی میں بیٹھ کے شکر کے آنسوں سے روتی ہوں. میں کہتی ہوں یا اللہ اگر میری شادی یہاں نہ ہوتی اور کہیں اور ہوتی، پتہ نہیں میں کہاں بھٹکتی. کیونکہ میرے شوہر نے مجھے بہت اپنی سوچ کو درست کرنے میں بہت مدد دی، بہت میرا ساتھ دیا. میں دین کے بارے میں بہت اگریسو قسم کی تھی، بہت جذباتی باتیں کرتی تھی اور تھوڑی انقلابی سوچوں والی تھی. انہوں نے مجھے کول ڈاؤن کر دیا کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں، یہ جس طرح دینی رہنما ہمارے کر رہے ہیں اس طریقے پہ نہیں کام کرنا، ایسے نہیں کرنا. یعنی جہاں جہاں میں سمجھتی ہوں کہ میری بہت خامیاں تھیں، انہوں نے ان سب چیزوں کو کافی سیدھے رستے پہ لگایا. اور شروع میں تو بعض اوقات میں جھگڑ پڑتی تھی کہ آپ کیوں ایسے سوچتے ہیں اور یہ فلاں ایسے ہے اور اس طرح ہم نہیں یہ کر سکتے. لیکن یہ تھا کہ آگے سے بہت کچھ کہتے نہیں تھے، خاموشی سن لیتے تھے. ہمارے اکثر جو بھی ہمارے کلیشز ہوئے ہیں وہ ریلیجس معاملوں میں ہوئے، دنیا کے معاملوں میں، کیونکہ نہ دنیا کی مجھے پرواہ ہے نہ ان کو پرواہ ہے. الحمدللہ اس معاملے میں ہم دونوں کی سوچ بہت ایک جیسی ہے. کل کی بالکل فکر نہیں ہوتی، ہم دونوں کو ہی نہیں ہوتی. کل کیا ہوگا، کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، کیسے کریں گے، نیور. تو اس لحاظ سے تو بہت ہماری ہم آہنگی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ کہیں بھی دو ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ کے ریلیجس لوگ اگر اکٹھے بیٹھے تو ان کے درمیان ضرور وہ ہوگی. تو اللہ کا شکر ہے کہ جہاں میری بات درست ہوتی تھی وہ مان لیتے تھے. یعنی درست سے مراد ہے کہ جسے ہم دونوں مل کے سمجھوتا کر لیتے. جہاں ان کی میں سمجھتی تھی. اور ایک بات یہ ہے کہ ہم دونوں جب خصوصاً پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئے تو اس چیز سے بہت ہو کہ کسی بھی چیز کی اگر دلیل مل جائے نا تو ہم اپنی پچھلی سب کچھ چھوڑ دیں گے. میں بھی چھوڑ دوں گی، وہ بھی چھوڑ دیں گے. جو بھی چیز دلیل کے ساتھ مل گئی، اس چیز نے ہمیں بہت مدد دی. پھر اس سے زیادہ ہمیں فائدہ دیا ہمارے ایک استاد تھے سیرین، جو آپ نے دیکھے تھے، شیخ سعید صاحب. آپ کے کورس کے شروع میں جب شیرٹن میں کلاسز ہو رہی تھی تو وہ آئے تھے. ان کی ویڈیوز بھی ہیں میرے پاس. آج میں چاہ رہی تھی کہ میں لے آؤں اور میں کچھ حصے آپ کو دکھاؤں جب ہم ان سے پڑھتے تھے، لیکن وہ اتفاق سے یہ تھا کہ وی سی آر وغیرہ کا کوئی پراپر ارینجمنٹ نہیں تھا، اس لیے رہ گیا. لیکن کسی وقت انشاءاللہ آپ کو پھر دکھائیں گے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ میری بہت زیادہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے استاد اچھے ملے. اور چونکہ میرے شوہر ساتھ تھے اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اور خوش قسمتی کی بات تھی کہ مجھے کسی بھی آدمی سے یا عورت سے جا کے پڑھنے میں مشکل نہیں پیش آتی تھی. کیونکہ اگر کسی بھی آدمی کے پاس جانا ہوتا تو ہم دونوں اکٹھے چلے جاتے اور جتنی بھی دیر بیٹھنا ہے، دن کو بیٹھنا ہے، رات کو بیٹھنا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے شیخ سعید صاحب کے پاس ہم رات کے 2-3 بجے تک بھی ہماری یعنی سیشن چلتے تھے گفتگو کے پی ایچ ڈی کے دوران. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ یہ مانچسٹر میں تھے، ہم گلاسکو میں تھے. تو جب پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو بیچ میں جہاں کہیں اٹکتے، جہاں کہیں کوئی مشکل ہوتی، جہاں کہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ صحیح بات کیا ہے، تو ہم ویکینڈ پہ بھی چلے جاتے تھے بعض اوقات. لیکن یہ کہ کوئی بھی چھٹیاں ہوتی تو ہمارے کوئی رشتے دار تو وہاں ایسا نہیں تھے تو ہم فوراً 3 گھنٹے کی ڈرائیو تھی وہاں سے چلے جاتے. اور شیخ صاحب اتنے اچھے انسان ہیں، اتنے اچھے انسان کی زندگی میں نے اتنے اچھے انسان کم ہی دیکھے ہیں. اپنے خیالات کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، کہ اگر ہم بیٹھے ہیں اور ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں اور وہ تھک بھی گئے ہیں تو انہوں نے کبھی اکتاہٹ کا اظہار نہیں کیا اور ہمارے شوق کو دیکھتے ہوئے بتاتے چلے جاتے، پڑھاتے چلے جاتے. ان کی بہت بڑی لائبریری ہے وہاں مانچسٹر میں.
اور ہمیں کتابوں کی اکثر ضرورت ہوتی تھی. گلاسکو یونیورسٹی میں بھی الحمدللہ اسلام کے بارے میں عربی، انگریزی، اردو میں بہت کتابیں ہیں، لیکن جو کمی بیشی رہ جاتی پھر وہ وہاں جا کر ان کی لائبریری میں ہم پوری کرتے. اور میں جب ماسٹرز کر رہی تھی تو ہمارے ایک استاد تھے ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، بہت ہی اچھے انسان تھے بہت. اور کبھی اللہ کرے کراچی آئے تو میں ان کو ضرور کلاس میں، اسلام آباد میں تو ایک آدھ دفعہ آئے تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے ملوایا تھا. جی آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی آتے ہیں، بہت زبان کے ماہر ہیں. اور بیسیکلی یہ جو میرا لہجہ ہے عربی سٹائل میں، یہ ان کی بہت توجہ تھی اس پر. جب کوئی بھی شخص عربی بولتا اور اردو سٹائل میں یا انگریزی سٹائل میں تو ڈسکریج کرتے ہو، کہتے کہ ہر زبان کو اس کے اپنے انداز میں بولو. اور کلاس میں پروننسیشن کے ٹھیک کرانے میں وہ کبھی معاف نہیں کرتے تھے، غلط بولتے تھے تو فوری اصلاح ہوتی تھی. اور یہ جو 10 دفعہ سبق یاد کرنے والا قصہ ہے یہ بھی انہی سے ہی چلا ہے کہ انہوں نے ہمیں عربی اس طرح ہی سکھائی تھی کہ کسی بھی دوسری لینگویج کو جب تک آپ بہت دفعہ آپ بولیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، آپ نہیں سیکھ سکتے. وہ بہت انکریج کرتے تھے کہ تم میں ٹیلنٹ ہے، تم پی ایچ ڈی کرو، تم آگے پڑھو. اور مجھے خود بھی شوق تھا. تو الحمدللہ جب ہم پی ایچ ڈی کے لیے گئے، یہ تھا کہ میں نے وہاں پر اپنا ماسٹرز میں ٹاپ کیا تھا، لیکن میں سمجھتی تھی شاید میں کلاس میں ہی ٹاپ کیا. 1-2 سال کے بعد پتہ چلا میں نے فیکلٹی میں ٹاپ کیا تھا اور میرے لیے میرٹ اسکالرشپ ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ کہیں بھی ایڈمیشن لو. میں نے ازہر یونیورسٹی اور عرب یونیورسٹیز میں اپلائی کیا. آپ یقین کریں کہ کہیں سے جواب تک نہیں آیا. اتنی بے حسی. اس کے بعد ڈاکٹر محمود احمد غازی جو آج کل ریلیجس افیئرس کے منسٹر ہیں، تو یہ ہماری یونیورسٹی میں ہی ہوتے تھے. تو ان کے پاس ہم گئے، انہوں نے بہت انکریج کیا. اس طرح اب لے کر ہم کو بیٹھے جیسے کسی بچے کا ہاتھ پکڑ کے ایک ایک سٹیپ سکھاتے ہیں کہ آپ کو یوں کرنا ہوگا، پھر یوں کرنا ہوگا، یوں کرنا. انہوں نے ہمیں کہا کہ عرب دنیا میں جانے کی بجائے آپ لوگ یورپ کی طرف جائیں، کیونکہ وہاں جو پڑھنے کا انداز ہے، طریقہ کار ہے، میتھڈالوجی ہے، جس طرح نئی دنیا کام کر رہی ہے وہ سب وہاں جا کے سیکھو. عرب دنیا میں تو کسی وقت بھی چلے جاؤ گے، جب ڈگری ہوگی تو کہیں بھی جا سکتے ہو، پھر نہیں مشکل ہوگی، لیکن یہ کہ ڈگری وہاں سے کرو. خیر ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ ہم اسلام میں ڈگری کریں گے اور وہاں سے کیسے جا کے کریں گے. انہوں نے پھر سب ہمیں بیک گراؤنڈ بتائی کہ وہاں تو 400-500 سال سے یونیورسٹیز میں اسلام کے بارے میں شعبے قائم ہیں، مسلسل پڑھا جا رہا ہے، کام ہو رہا ہے. تو دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا نیا ذہن وہاں سے انفلوئنسڈ ہے. تو اگر اپنے نئے ذہن سے مراد یہ کہ ینگر جنریشن کو اگر اسلام کی طرف لانا ہے تو جب تک ان کا طریقہ نہیں سیکھو گے اس کو تم اپروچ نہیں کر سکو گے. اور یہ بات واقعی سمجھ میں آئی کہ یہ ضروری ہے. خیر ہم نے وہاں پر اپلائی کیا. آپ یقین کریں ہم برٹش کونسل گئے اسلام آباد میں، وہاں جا کے سب یونیورسٹیز کی معلومات لی، کہاں کہاں کیا شعبہ ہے. پھر پلٹ کر آئے ان ٹیچرز کے بعد جو وہاں جا چکے تھے، پھر انہوں نے کہا یہ یونیورسٹیز اچھی ہیں، ان سب میں ہم نے اپلائی کیا. پہلا جواب جو تھا وہ گلاسکو یونیورسٹی کا آیا. تو ہم نے پھر ڈیسیژن لینا تھا فوری، کیونکہ اس کے بعد یہ تھا کہ بچے بڑے ہو جائیں گے اور مشکل ہوگی، تو اسی سال. خیر 85 میں پھر ہم لوگ گئے اور شروع میں جا کے تو بہت مشکل لگا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا یہاں پر نظام تعلیم بالکل کسی اور طرح ہے، وہاں کچھ اور ہے. یہاں سپون فیڈنگ ہوتی ہے، وہاں کام خود کرنا پڑتا ہے. یہاں ایک آدھ کتاب رٹ لی جاتی ہے، وہاں کتابوں پہ کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. یعنی ایون پی ایچ ڈی کا کام شروع کرنے سے پہلے مجھے کئی کتابیں صرف ریڈنگ کرنی پڑی کہ اپنا مائنڈ میک اپ کرنے کے لیے کہ مجھے کرنا کیا ہے. اور پی ایچ ڈی میں کلاسز نہیں ہوتی ہیں سچ کہ استاد بیٹھ کے کتاب کھول کے کوئی ڈکٹیٹ کرا رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، یا کچھ ریسرچ ورک ہوتا ہے جو خود ہی کرنا ہوتا ہے. تو اس میں مختلف لوگوں سے میں نے مشورہ کیا. میرا اپنا پرسنل انٹرسٹ قرآن میں تھا، لیکن میرے ہسبینڈ نے ہی مجھے مشورہ دیا، کہنے لگے کہ دیکھو قرآن تمہارا انٹرسٹ ہے، تم اپنے والد سے سبق پڑھ چکی ہو، تفسیریں پڑھ چکی ہو، تم وہ کرو جو ابھی تک تمہیں نہیں آتا، اور وہ حدیث ہے. تمہیں اس معاملے میں بھی پوری طرح کانفیڈنس نہیں. اور پھر یہ کہ کئی ایک جگہوں پر ایسا بھی واقعہ ہوا کہ کئی مجلسوں میں گئے اور وہ لوگوں نے حدیث کا صاف انکار کر دیا اور کہا جی صرف قرآن کی بات کریں، حدیث کی بات ہی نہ کریں. تو ان چیزوں نے پھر بہت زیادہ وہ کیا کہ واقعی جاننا تو چاہیے کہ کیا حقیقت کیا ہے اس کی. خیر شروع کیا. اور میرا یہ تھا کہ ماسٹرز میں نے چونکہ عربی میں کیا تھا، عربی میں حدیث کا ایک حصہ ہے لیکن وہ صرف لینگویج کو دیکھتے ہیں، وہاں اس کی ہسٹری اور اس کی جو سارے علوم ہیں وہ نہیں ہوتے. خیر ہم نے پھر جب یہ سبجیکٹ شروع کیا تو میرے لیے تو بہت نیا تھا. میں تو بیٹھ کے آدھا دن اسی پہ جھگڑتی تھی کہ یہ جو ان کے نام ہیں یہ اس طرح کیوں رکھتے تھے.
یہ وقاص کا کیا معنی اور عطاس کا کیا معنی ہے، اور حمام ابن منبہ کا کیا معنی ہے، اور یہ نام کیوں رکھتے تھے، اور یہ ایسا کیوں تھا، اور یہ ایسا کیوں تھا. شیخ صاحب جو تھے یہ بہت ہی کائنڈ ٹیچر تھے. پتہ نہیں میں کتنی دیر بیٹھ کے صرف فضول سوال کرتی تھی. فضول سوالوں سے مراد یہ کہ جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں تھا، لیکن وہ کیا تھا کہ میں مانوس ہونا چاہتی تھی سارے کلچر سے. عرب کلچر سے میں واقف تھی کیونکہ ہسٹری عربوں کی اور وہ شاعری اور وہ سب کچھ ادب اور لٹریچر یہ سب پڑھ چکی تھی میں، لیکن اس اینگل سے اتنا نہیں جانتی تھی اسلامک ہسٹری کو جو علم کی ہسٹری ہے. خیر انگریزی میں، عربی میں، اردو میں جو بھی کتابیں وہاں، ایون جرمن اور فرینچ میں کچھ کتابیں تھیں، آرٹیکلز تھے کہ جو بہت اچھے لکھے ہوئے تھے لیکن مجھے نہیں آتے تھے. مگر وہاں یہ سہولت تھی کہ لوگ جرمن اور فرینچ جانتے تھے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے وہ چیزیں بھی پڑھی جو ہماری ہسٹری سے متعلق تھیں. پھر کام کرتے کرتے اللہ کا شکر ہے کہ بہت کچھ پڑھ ڈالا اور بہت شرح صدر ہوا، اور اللہ نے مجھے اس بات کا بھی اعزاز دیا کہ پاکستان کی میرے جاننے کی حد تک پہلی خاتون تھی جس نے اس فیلڈ میں پی ایچ ڈی کی تھی، کیونکہ اسلامیات کی اور فیلڈز میں تھی لیکن یہ سبجیکٹ تھوڑا سا ڈرائی ہے. اور علوم الحدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے شروع میں لکھا ہوا کہ یہ وہ علم ہے جس کو مرد پسند کرتے ہیں اور عورتیں ناپسند کرتی ہیں. یعنی یہ کیا علم ہے نا، علم الحدیث کے انٹروڈکشن میں. تو میں نے کہا اچھا، اسی لیے مجھے شروع میں زیادہ مشکل آئی کہ میرے مزاج کے اندر فٹ نہیں ہو رہا تھا. لیکن الحمدللہ پھر شیخ صاحب سے میں نے باقاعدہ کتابیں پڑھی اس علم کی. پھر یہ کہ واپس آ کے میرے سسر کافی عالم تھے، ان سے پھر میں نے کچھ چیزیں پڑھی. پہلے بھی تھوڑی بہت کرتی، پہلے اتنی پرواہ نہیں تھی کہ یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، لیکن پھر صحیح معنوں میں شوق پیدا ہوا. پھر اس کے دوران ہی ہمیں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ عرب ورلڈ کو بھی وزٹ کیا جائے اور وہاں پر بھی جو کچھ ہے وہ سیکھا جائے، دیکھا جائے. اس کے لیے ترکی میں مسلمانوں کی بہت ساری میراث ہے، بہت پرانی کتابیں ہیں، اتنا کچھ ہے کہ جتنا کسی عرب اسلامی ملک میں نہیں ہے. وہاں کے لیے ویزا لینا یہ ایک بڑا مرحلہ تھا، کیونکہ اسکارف اور حجاب کے ساتھ وہاں کی یونیورسٹیز میں جانا اور وہاں کی لائبریریز میں جانا ایک کافی بڑا مرحلہ تھا. لیکن اللہ نے آسان کیا. ہم تقریباً 1.5 مہینہ وہاں پر رہے، جو کچھ وہاں سے مل سکتا تھا وہ لیا. پھر اس کے بعد سیریا گئے، پھر اس کے بعد جارڈن گئے، پھر اس کے بعد سعودی عرب میں 3 مہینے رہے، پھر اس کے بعد ایجپٹ میں 1 مہینہ رہے. اور یہ سارا وقت جو تھا مسلسل ہم گھر سے باہر، ہوٹلوں میں اور پتہ نہیں ہاسٹلوں میں اور کہاں کہاں. حتیٰ کہ جب میں واپس گئی وایا اٹلی تو میں نے جا کے کہا کہ میں آج کے بعد گھر سے بالکل نہیں نکلوں گی. میں اتنی تھک چکی تھی. تھکنے سے مراد یہ ہے کہ اتنی اکتا چکی تھی اس آرٹیفیشل لائف سے کہ دن کتابوں اور لائبریریوں میں اور راتیں ہوٹلوں میں. اور لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ تھے. مجھے کسی بات کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ میں کسی جھونپڑی میں ہوں یا کسی جگہ پر ہوں، کہیں پر بھی ہوتی تھی. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا مجھ پر. خیر بہت مشکل مرحلے بھی آئے، خاص طور پہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جب ہم گئے تو ہمارے پاس ایک اسکالرشپ تھا، دوسرا ہمیں خود کرنا تھا، اور سب جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ فیسیں تھیں. ہمارا ایک پلاٹ تھا، ہم نے جاتے ہوئے وہ بیچا، اور یہ تھا کہ 1 سال کی فیس کا کیا، پھر اور فیس کا الحمدللہ انتظام ہوتا گیا. تو اس میں یہ تھا کہ میں چونکہ بہنوں میں بڑی تھی اور اماں کا یہ ہوتا تھا کہ تم پڑھاؤ بہن بھائیوں کو، چھوٹوں کو. مجھے گھر کے کام بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر کرنے کا موقع ملا. اس کی وجہ سے مجھے، اور وہاں تو باہر جا کے آپ کو پتا ہے نہ کوئی سروینٹس ہوتے ہیں اور نہ کچھ، سب کچھ خود کرنا ہوتا ہے. جیسی میں ویسے میرے ہسبینڈ، نہ ان کو کچھ پکانا آئے نہ مجھ کو آئے، نہ یہاں سے برتن لے کر گئے. وہاں ہر چیز پاؤنڈز میں ملتی تھی اور وہ پاؤنڈز جو تھے وہ اتنے نہیں تھے کہ وہ سب کچھ خرید سکتے. میں نے سب سے زیادہ اپنا زندگی میں جو غربت کا زمانہ دیکھا ہے وہ اپنی طالب علمی کا یورپ میں دیکھا ہے. اب سوچ نہیں سکتے کہ میں نے، یعنی لوگ تو سمجھتے باہر جا کے معلوم نہیں کیا وارے نیارے ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں تو اپنی فیس وغیرہ اور کتابیں اور بس خرچ ہی خرچ تھا. وہاں تو ایک ایک چیز کے اوپر، ہر چیز پہ آپ کو سپینڈ کرنا پڑتا ہے. اور خصوصاً جہاں آپ کے نہ کوئی رشتہ دار ہو نہ کوئی ایسے، کیونکہ میں کسی ایک شخص کو بھی گلاسکو میں نہیں جانتی تھی جب میں وہاں پر گئی. تو یہ تھا کہ برتن دھونے پڑتے تھے تو میرے ہاتھوں کے اوپر وہ سخت لیکوڈ کی وجہ سے الرجی ہو گئی. اور ایک دن میں نے بھول کے پتہ نہیں کچھ پڑھ رہی تھی اور ہنڈیا میں کچھ جلنے لگا تو میں نے جلدی سے ڈھکن ایسے ہی اٹھا لیا. وہ ایسا یہاں پر نشان پڑا کہ کئی دن قلم نہیں پکڑ سکی اور روتی تھی دن رات. کیونکہ ایک تو بچے بھی پیچھے چھوڑ کے گئی تھی، اور دوسرا یہ کہ پڑھائی بہت مشکل تھی، تیسرا یہ تھا کہ ویدر اتنی ٹھنڈ ہوتی تھی کہ امیجن نہیں کر سکتے، اور چوتھا یہ تھا کہ میں پریگننٹ تھی. مجھے پتا نہیں تھا جب میں پاکستان سے گئی ہوں، تیمیہ پیدا ہونے والی تھی.
اس کے پورے 8 ماہ بعد، یعنی جس دن ہم گئے اس سے 8 مہینے بعد 4 ویکس کی پریگننسی تھی. مجھے کچھ خبر نہیں تھی. شاید یہاں اگر پتہ چل جاتا تو ہم وہ کینسل کر دیتے کہ 1 سال بعد جائیں گے. تو مجھ سے کچھ کھایا نہیں جاتا تھا. اس فضا میں مجھے عجیب و غریب سمیلز آتی تھی، وہ جو کیمیکلز اور پتہ نہیں کیا کیا. ٹوٹلی انوائرنمنٹ چینج. پورا سال میں اتنا روئی ہوں جو میں پوری زندگی میں شاید نہ روئی ہوں. بہت روئی ہوں. بچوں کے لیے روتی تھی، اپنے والد کے لیے روتی تھی، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا ذرا سے مجھے کچھ چھینک بھی آتی تھی تو میں ان کو بتاتی تھی کہ مجھ سے یہ ہو گیا. مجھے یاد ہے اچھی طرح میری فرسٹ پریگننسی تھی تو میں اپنے والدین کے پاس تھی. تو اب یقین کریں میرے والد صبح کے وقت انہیں پتا تھا کہ کچھ کھا نہیں رہی تو اپنے ہاتھ سے فروٹ اٹھا کے اور میرے پاس آ کے بیٹھتے اور مجھے خود کھلاتے، اور اتنی زیادہ لاڈ کیے ہوئے تھے. اور وہاں جا کے میں کس حال میں پڑ گئی کہ، اور پھر یہ کہ سب دوست یہاں چھٹ گئے، سب جاننے والے رشتہ دار، وہاں سے فون کالز بھی اتنی مہنگی کہ وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے. یعنی زندگی کا سخت ترین سال جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جو بہت ہی آزمائشوں کا تھا. وہ پہلا سال تھا جب میں نے جا کے پی ایچ ڈی کی. یعنی بعض اوقات میں اتنی بھوکی رہتی تھی، مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی، یا جو اچھی لگتی تھی وہ خرید نہیں سکتی تھی. اور پھر پڑھنا بھی ہوتا تھا، اور برف باری بہت ہو گئی. جاتے ہی 2 مہینے کے بعد چلنا نہیں آتا تھا برف پر، دھڑام دھڑام گری 2-3 بار. لیکن یہ کہ یہ اللہ کا شکر ہے ایک دن یہ خیال نہیں آیا کہ واپس جائیں. نیور. ایک دن یہ نہیں سوچا. کام کرنا ہے، بس کام کرنا ہے. اب اس دریا کو پار کرنا ہے کسی بھی طرح. تو الحمدللہ یہ کہ پھر اس کے بعد مشکل وقت تھا جب میں نے بہت سفر کیے، بائی روڈ سفر کیے، بائی ایئر کیے، اور کبھی کہیں دن کہیں رات کہیں، اور کتابیں اٹھائی ہوئی، سامان اٹھائے ہوئے. اور پھر جب ہماری فیسیں پوری ہو گئیں تو پھر ہمارے پاس کافی وافر پیسے ہو گئے. اب جتنے بھی پیسے تھے ہمارے پاس، ہم نے صرف کتابیں خریدی، صرف کتابیں خریدی. ایک جیولری کی دکان پہ میں نے نہیں جھانکا، نہ مکہ میں نہ مدینہ میں. آپ کو پتا مدینہ میں کتنی ٹمپٹیشن ہوتی ہے جب آپ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، اس طرح ہر طرف سونا لٹکا ہوا سبزیوں کی طرح نظر آتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ میں نے ایک دکان کے اندر جھانک کے نہیں دیکھا اس 3 مہینے میں. ایک تار بھی نہیں خریدی، ایک کپڑے کی دکان کی طرف نہیں منہ کیا. صرف 2-3 جوڑے تھے جو ساتھ رکھے تو وہی پہنتی وہی دھو لیتی، وہی پہنتی وہی دھو لیتی تھی. اور کوئی ایکسٹرا چیز کچھ نہیں، صرف کتابیں خریدتے اور پیک کر کے پاکستان بھیج دیتے. کتابیں خریدتے، کچھ انگلینڈ بھیج دیتے، کچھ پاکستان بھیج دیتے. پھر اس کے بعد الحمدللہ یہ کہ آہستہ آہستہ پھر ختم ہو گئی. اللہ کا شکر ہے بہت اچھی طرح. اور اس دوران کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ آج یہ فائدہ اٹھانا ہے تو یہاں دین قربان کر دو، اور یہاں حجاب اتار دو، اور یہاں اس سے کچھ تعریف چاہنے کے لیے اس کی مرضی کا کام کر دو. میں نے شاید پہلے بھی بتایا کہ جب میں پہلے دن گئی تھی تو ہمارے سپروائزر نے ہینڈ شیک کیا تھا، ہاتھ ملایا تھا، تو میں نے سوری کر لیا. تو مجھے بالکل کچھ اندازہ نہیں تھا اس کلچر کا کہ کیا ہوگا، لیکن دین پر کبھی کمپرومائز. اسی طرح پارٹیز وغیرہ ہوتی، شراب چلتی، سب کچھ ہوتی، لیکن میں نہیں جاتی تھی کیونکہ ہمارے اس سب کا وہ حصہ نہیں تھا. بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاں، بچوں کا یہ تھا کہ مریم اس وقت 3.25 سال کی تھی جب میں گئی ہوں باہر پڑھنے کے لیے، اور اسما جو تھی وہ تقریباً 1.25 سال کی تھی. تو مجھے سب سے زیادہ فکر یہ تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے. میں سوچا ساتھ لے جاتی ہوں، پھر میں سوچوں کہ وہاں کا ماحول کیسا ہوگا، پڑھوں گی کیسے، مجھے خود بھی کچھ پتا نہیں. میں نے اپنے والد سے ذکر کیا کہ میں کیا کروں گی ان کے ساتھ، ان کو کہاں چھوڑوں، کیسے چھوڑوں. اچھا، مجھے انکریج کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، کہتے تھے کہ پڑھو. خیر جب میں جانے لگی تو میں نے کہا کہ ان کی تربیت کا کیا ہوگا. کہتے تمہاری تربیت کس نے کی تھی، کس کے پاس چھوڑ کے جا رہی، ہمارے پاس چھوڑ کے جا رہی. اگر ہم نے تمہاری تربیت کی تو ان کی بھی ہو جائے گی. تو یہ جملہ مجھے کبھی نہیں بھولتا ان کا کہ تمہاری تربیت کس نے کی تھی. تو خیر الحمدللہ پھر ان کو ان کے پاس چھوڑا، میرے والد اور والدہ کے پاس. اس سے پہلے بھی میری والدہ آتی ہوتی تھی ہمارے پاس، اور یہ بچے بہت مانوس تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی مشکل نہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد مریم کو میں لے کر گئی، 6-7 مہینے اس کو وہاں رکھا، اس کا دل ہی نہیں لگا وہاں، اور پھر اس کو واپس لے آئی. پھر تیمیہ وہاں پیدا ہوئی، اس کو کچھ عرصہ رکھا وہاں 10 مہینے. تو ایک دن میں شیخ صاحب سے پڑھ رہی تھی اور تیمیہ کو اس جگہ بٹھایا ہوا تھا، اور یہ چوں چوں کر رہی تھی، تو میں اس کو ایسے ایسے کر رہی تھی اور ان سے سوال کر رہی تھی. مجھے بہت ڈانٹا انہوں نے، اگر تم نے پڑھنا ہے تو اس کو پاکستان چھوڑ کر آؤ. میں نے کہا اتنے ظالم استاد ہیں یہ. تو کہتے ہیں تمہیں اس سے زیادہ لاڈ ہے، وہ تمہاری بیٹیاں نہیں جن کو چھوڑا ہوا ہے، جہاں ان کو چھوڑا ہوا ہے اس کو بھی چھوڑ، اگر تم پڑھنا چاہتی تو چھوڑ کر آؤ. اتنا میں روئی، اس کو پیار کروں اور روؤں اور پیار کروں اور روؤں.
کہ سال رو رو کے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے اور پھر اب اس کو بھی چھوڑ دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نہیں چھوڑ سکتی. پھر ادریس صاحب نے مجھے سمجھایا، دیکھو اگر تم نے کام ختم کرنا ہے نا اور پیچھے والیوں کو بھی دیکھنا ہے تو اس کو پھر چھوڑنا پڑے گا. خیر پھر میں پاکستان خود لے کر آئی اس کو، پھر امی کے پاس چھوڑا. میری والدہ کی بہت قربانی ہے. کسی کے بچے کو ایک دن رکھنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے. 4 سال انہوں نے میرے بچوں کو رکھا. یہ انہوں نے، اور کبھی انہوں نے احسان نہیں اس پہ جتایا کہ ہم نے تمہارے بچوں کو رکھا یا کچھ. اور ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہاں سے ان کو کچھ بھیجتے اور وہ ان کو لک آفٹر کرتے. خود سے خرچ کرنا ان پہ، خود سے خیال کرنا ہر ایک چیز کا، اسکولوں میں داخل کرا اور ہر بات کا بہت. کیونکہ ایک بات تھی کہ میرے والد ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو پال کے ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری پوری کی. ہم اپنے بچوں سے بھی کوئی توقع نہیں رکھتے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں. یہ بات مجھے بہت اپیل کرتی تھی نا کہ وہ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارا تم پر احسان ہے. نیور. ہم ماں باپ اکثر بچوں کو کہتے ہیں نا کہ اتنے احسان تم پہ کرتے ہیں، تمہارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، تم بات نہیں مانتے ہو. یہ کچھ میں سمجھتی ہوں بالکل دوسرے طریقے سے بات کرتے ہیں، کوئی احسان نہیں. اور پھر ہم روتے تھے کہ اتنے احسان ہے اور کہتے ہیں کوئی احسان نہیں. اور پھر ہم سچے دل سے جسے کہتے ہیں نا قدردانی اور محبت اور اطاعت اور وہ سارے جذبے پیدا ہوتے تھے. کچھ سن لیتے ہیں. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين رحمة للعالمين. إن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم ضل دستور الحياة وحوى نور المبين وحوى نور المبين. If you ask me who my God is and whose name do I call, if you ask me who my God is, He's the God of us all, Allah the Merciful. If you ask me what my book is that I hold in my hand, if you ask me what my book is, it's the Holy Quran, the Holy Quran. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم علم الناس علوما جمع الدنيا ودين جمع الدنيا ودين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين ويعين المعتدين. If you ask me who my prophet is, I will say, haven't you heard? His name is Muhammad, the mercy to the world, the mercy to the world. If you ask me who my enemy is, I will say, don't you know? If you ask me who my enemy is, he's the same old devil, that same old devil. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن كتابي فهو قرآن الكريم ضل دستور الحياة وحوى نور المبين. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين. ہاں سوال جی ایسا ہے کہ یہ جو سکھانے کا شوق ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ بچپن سے ہی کچھ نہ کچھ تھا. مجھے یاد ہے کہ جب میں گاؤں میں تھی تو میں اس طرح کرتی تھی کہ گاؤں کے جتنے بھی بچے ہوتے تھے آس پاس ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے، وہ پتہ نہیں آپ کو گاؤں میں رہنے کا اتفاق ہوا یا نہیں، کمی کو جانتے ہیں جو کام کرتے ہیں گاؤں میں لوگ، تو ان کے بچے اسکولوں کو نہیں جاتے تھے اور لوگ ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے اور بے وجہ جہاں وہ نظر آتے تھے لوگ جاتے جاتے ان کو ڈانٹنے لگتے ہر بات پہ. تو مجھے بہت ترس آتا تھا کہ ان کا کیا قصور ہے. تو میں اس طرح کرتی ہوں، سب کو لائن بنواتی، لیفٹ رائٹ کرواتی،
قومی ترانہ سکھاتی. تو یہ ہماری گیمز ہوتی تھی. تو اس کے بعد یہ تھا کہ ایک تو والد نے بھی بہت کہا کہ پڑھانا ہے, سکھانا ہے, کرنا ہے, اور تھوڑا تھوڑا انکریج وہ کرتے رہے. یونیورسٹی میں جب میں گئی, پنجاب یونیورسٹی میں, تو وہاں بھی میں تھوڑا تھوڑا سکھانا شروع کی, اور پھر یہ تو پلانز میں تھا کہ سکھانا ہے, لیکن طریقہ کیا ہوگا, اس کی شکل کیا ہوگی, وہ لوگ کون ہوں گے, وہ یہ کچھ پتا نہیں, یہ اللہ ہی کو پتا ہے. میں نے پہلی جاب اپنی جو ہے وہ کالج میں کی, گورنمنٹ کالج سرگودا میں. میں نے 2 سال عربی پڑھائی. پھر اس کے بعد دوسری جاب جو تھی وہ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں 83 سے میں نے شروع کی. لیکن میں یونیورسٹی کی جاب سے کبھی بھی مطمئن نہیں تھی, اس لیے کہ یونیورسٹی میں لوگ آتے تھے ڈگری کے لیے, اور اسپرچل ٹچ نہیں تھا. بہت کتابیں پڑھی جا رہی ہیں, بہت کچھ رٹا جا رہا ہے, ایگزامز ہو رہے ہیں, کئی سال لگ رہے ہیں, لیکن وہ روح نہیں آتی تھی. وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کچھ دین پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں پڑھے ہوئے. یہ چیز مجھے بہت تڑپاتی تھی. تو شام کو پھر میں نے گھروں میں جیسے مختلف جگہوں پر کرنا شروع کیا, بچوں کو اٹھا کے. مریم بہت چھوٹی تھی جب میں اس کو ساتھ دودھ بھی پلاتی تھی اور ساتھ درس بھی دے دیتی تھی. پھر اس کے بعد جب تیمیہ پیدا ہوئی, گلاسکو میں ایسا ہوا کہ جس دن میں پہنچی ہوں رات کو, تو کسی نے ارینج کیا تھا, کوئی کسی کے جاننے والے تھے کہ آپ ان کے پاس چلی جائیں, پھر وہ آگے آپ کو بتا دیں گے جہاں بھی آپ کو. تو ہاسٹل کے لیے بھی ہم نے اپلائی کیا ہوا تھا کہ ہاسٹل ہی میں رہیں گے جا کے. تو جن کے ہم گھر میں گئے تھے, اتفاق سے انہوں نے بتایا کہ آج صبح یہاں بچوں کا ایک فنکشن ہے, تو آپ چلیں گی؟ میں نے کہا ہاں ضرور. خیر ہم صبح صبح مسجد گئے. وہ مسجد سنڈے اسکول جو ہوتا ہے وہاں, اس کا وہ تھا کوئی پروگرام, عید ملن تھی یا خدا جانے کیا تھا. تو انہوں نے جب سب کچھ ہو گیا تو مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کچھ کہیں گی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے میرا انٹروڈکشن کرا, یہ پاکستان سے ایک اسٹوڈنٹ آئی ہیں تو یہ کچھ بتانا چاہتی ہیں. میں نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی, ہلکی پھلکی سی, بچوں کے لیول کی اور تھوڑی خواتین کے بھی. تو سب نے بہت پسند کی. تو سب نے کہا کہ آپ کچھ نہ کچھ بتایا کریں, یہاں بہت ضرورت ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ کچھ کریں گے. خیر تھوڑا سا وقت مجھے لگا سیٹل ہونے میں. اس کے بعد میں نے مسجد والوں سے کہا کہ ہم خواتین کا کوئی یہاں پر پروگرام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں کوئی نہیں آتا, بہت کوشش کی ہے اور بہت لوگوں کے اندر دلچسپی نہیں, یہاں سب مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, جو ہم میں سے ہر ایک شروع ہو جاتا ہے معاشرے کی برائیاں بتانے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, وہ تو سب کو ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے, تو انہیں بتانا ہے تو کچھ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ فلاں سے مل لیں. 1-2 لوگوں سے, خواتین سے میں ملی, تو ان سے میں نے کہا تو کہنے لگی چلے ٹھیک ہے. اچھا آپ یقین کریں کہ پہلے درس میں شاید 2 عورتیں تھیں, اور پھر سنو پڑنی شروع ہو گئی, تو اس کی وجہ سے اور بھی موسم خراب, تو کوئی خاص ٹرن آؤٹ نہیں تھا. میں نے سورۃ یاسین شروع کی, کیونکہ ہمارے معاشرے میں سورۃ یاسین بہت پڑھی جاتی ہے. تو اس چیز سے اگر شروع کریں نا جس سے لوگوں کو انٹرسٹ ہو تھوڑا سا, تو آپ یقین کریں کہ چند ہی ہفتوں میں, یہ میں نے ویکلی شروع کیا سنڈے کو, کیونکہ عام دنوں تو پڑھنا ہوتا تھا, سنڈے شروع کیا. اب یقین کریں کہ ودن فیو ویکس وہ کمرہ بھر گیا, کیونکہ سب کو یہ تھا کہ اچھا سورۃ یاسین کا مطلب بھی پتہ چل رہا ہے. اور میں ایک کام یہ ضرور کرتی تھی, میں کہتی تھی کہ آج آپ آئے ہیں نا, تو یہ کام صرف میرا نہیں ہے, آپ کا بھی ہے. اگلے ہفتے آپ اپنے ساتھ کسی ایک کو ضرور لے کر آئیں, اور وہ ہر ہفتے ایک. تو 8 months کے بعد جب تیمیہ پیدا ہوئی وہاں پر, تو آپ یقین کریں کہ وہ کمرہ کیا, باہر کی لابی کیا, باہر تک لوگ جو تھے وہ بالکل ایک بھیڑ ہو گئی. اور وہاں پر مسلم کمیونٹی دور دور تھی, اتنی قریب نہیں تھی, لیکن آپ یقین کریں کہ ٹرینز پہ, بسوں پہ دور دور سے خواتین ویکینڈ پہ آتی تھیں کہ وہاں درس ہوتا ہے تو چلیں. اچھا جب میں ہاسپٹل گئی تو اتنے لوگ پیچھے سے گئے, اتنے لوگ گئے کہ ہاسپٹل کا عملہ پریشان ہو گیا کہ یہ کون خاتون ہے کہ اتنے زیادہ گیسٹ آ گئے ہیں پیچھے. لیکن یہ سب قرآن ہی کی برکت تھی. تو میں نے وہاں پھر 30واں پارہ شروع کیا. 30ویں پارے سے کرتے کرتے, اب مجھے یاد نہیں کہ کون سے پارے پہ میں چھوڑ کر آئی, تو پچھلے سال اس سمر سے پچھلی سمر پہ ختم ہو رہا تھا ان کا. تو انہوں نے پھر مجھے انوائٹ کیا کہ آپ نے جو شروع کیا تھا وہ, تو پیچھے سے کرتے کرتے رائٹ سائڈ پہ اینڈ پہ آئے. تو الحمدللہ پھر اس کے بعد وہاں پر یہ اسما شیخ کی والدہ مجھے ملی, شاپ پہ کام کرتی تھی, ان کی اپنی شاپ تھی اور بہت اچھی خاتون تھی. خیر وہ آنا شروع ہوئی. الحمدللہ 1-2 میں انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا. اور جب میں بیچ میں گئی عرب ورلڈ وغیرہ میں اپنے اسٹڈی ٹور پر, تو انہوں نے کافی کام سنبھالا. اس کے ساتھ کچھ اور خواتین بھی لگ گئیں. تو جب میں پاکستان واپس آئی تو الحمدللہ پورا کام ان لوگوں نے سنبھال لیا, کوئی مشکل نہیں پیش آئی کہ یہ کہا جائے. وہ مجھے بہت زیادہ انسسٹ کرتے تھے کہ آپ دونوں, جب ہماری پی ایچ ڈی ہوئی تو بہت لوگ ہم سے ملنے کے لیے آئے. کچھ لوگوں نے ہم سے یہ کہا کہ فلاں جگہ ایک سینٹر ہم بنا رہے ہیں تو آپ رہ جائیں, تو آپ اس کو چلائیں اور یہ کریں. لیکن پتہ نہیں, یقین کریں کہ میرے دل میں یہی تھا کہ میں اپنے وطن واپس لوٹوں اور جا کے ان لوگوں کو بتاؤں کہ
جن بیچاروں کے پاس نہ دنیا ہے نہ دین ہے. ہمیشہ یہ تڑپ ہوتی تھی کہ نہیں میں نے نہیں رہنا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہیتھرو میں جب میرا سامان جا رہا تھا ان ہو رہا تھا تو میری ایک دوست ہے بہت اچھی, وہ دوست بھی بہت اتفاق سے یوں بنی کہ میں کلاس لے رہی تھی تو بالکل ایسی اسٹریٹ سے گزر رہی تھی, نہ سر پہ کچھ نہ بالکل جیسے ایک آدمیوں والے سٹائل میں. تو کہتی یہاں کیا یہ لوگ کیوں اندر جا رہے ہیں, کیا ہوتا ہے یہاں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں درس ہوتا ہے نا. کہتی اچھا میں دیکھ سکتی ہوں, میں اندر آؤں, کچھ کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں کہتی ہوں, وہ آجو. خیر وہ اندر آئی تو پتہ نہیں کسی نے ان کو کپڑا پکڑا, انہوں نے سر پہ رکھا, بیٹھ کے سنا. تو وہ پہلا ہی درس سننا تھا کہ بہت ان میں شوق لگ گیا. پھر بعد میں لڑکیوں کا جو گروپ تھا وہ میں ان کے حوالے کر کے آئی. خیر ہیتھرو پر بھی پکڑ پکڑ کے آپ پچھتائیں گی, آپ نہ جائیں. 4 سال رہنا کسی کمیونٹی میں, اور اس طرح کے آپ یقین کریں کہ مجھے بہت زیادہ محبت ہو گئی ان لوگوں سے. بہت مشکل تھا نکلنا, لیکن اندر خدا جانے کیا تڑپ تھی نا, اندر نہیں چین پاتا تھا کہ نہیں یہاں نہیں رہنا, واپس جانا ہے. میں سمجھتی ہوں اگر میری جگہ کوئی اور کسی کو بھی یہ آفر ہوتی تو یہ اللہ کی طرف سے تھا. میرے اندر بھی جو تھا وہ خدا کی طرف سے کچھ لگا ہوا تھا کہ مجھے جانا چاہیے, ورنہ اس زندگی کا جب انسان عادی ہو جاتا ہے نا تو پھر یہاں آنا بھی مشکل لگتا ہے. ایک ایک چیز کے لیے کہ دودھ خالص نہیں, اور چیزیں جو ہیں ان میں ملاوٹ ہے, اور دوائیاں ٹھیک نہیں, اور ہسپتالوں کا انتظام درست نہیں, اور اس اعتبار سے ظاہر ہے ترقی یافتہ علاقے بہت آرام دہ زندگی ہو جاتی ہے, اور جب کہ پتہ بھی چل جائے کہ رہنا کیسے. شروع میں تو طریقہ نہیں آتا تھا اس لیے مشکل تھی. خیر ہم واپس آئے اور اسلام آباد میں آ کے تو پھر اسی طرح نئے سے آپ یقین کریں کہ ان 4 سالوں میں یوں لگے اسلام آباد اجنبی ہو گیا ہے. چند لوگ جو جانتے تھے معلوم نہیں وہ کہاں گئے. یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹس, بیسیکلی میرا زیادہ تعلق اسٹوڈنٹس کے ساتھ تھا, وہ سب ڈگریاں لے کے گھروں کو چلی گئیں. اب بالکل ایک زیرو سے پھر نئی زندگی شروع کرنی تھی. تو پھر میں نے جہاں جا کر ہی اپنی ہمسائی سے بات کی کہ کیوں نہ ہم کچھ نہ کچھ شروع کرتے ہیں. ہم دونوں ایک ایک گھر میں جا کے دروازہ نوک کیے. کوئی لوگ تو ہم دروازہ دیکھ کے ہی بند کر لیتے کہ یہ پردے والی کون عورت آ گئی ہے, اور پتہ نہیں ڈاکو آ گئے کیا ہو گیا, اور کہتے کہ نہیں جی ہے ہی نہیں. اچھا خیر الحمدللہ 2-4 عورتیں 10 عورتیں کچھ نکلی باہر. پھر ان کے ذریعے ہم نے اوروں کو بلایا, کرتے کرتے اپنی اسٹریٹ میں ادھر ادھر ہم نے تھوڑا شروع کیا. پھر اللہ کا شکر ہے کہ ویکلی درس شروع ہوا, پھر اسی طرح ترجمے کی کلاس شروع ہوئی. پھر یہ تھا کہ اتنی ڈیمانڈ بڑھ گئی کہ یہ ہوتا تھا کہ ہر جگہ کیسے میں جاؤں. پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ 10 لڑکیوں کو میں ٹرین کر دیتی ہوں, اور اسلام آباد کے لیے 10 لڑکیاں بہت ہیں. اگر میرے جیسے 10 لوگ اور درس دیں گے تو ساری ضرورت پوری ہو جائے گی. خیر جہاں ہم رہتے تھے تو اس کا اوپر والے حصے میں ہم نے سوچا کہ یہ 3 کمرے ہیں, ہم ہاسٹل بناتے ہیں, ہر کمرے میں 3 لڑکیاں رہیں گی. ایسے شیخ چلی کے پلان کرتے کرتے, اور یہاں کلاس ہوگی, صبح میں یونیورسٹی جاؤں گی, شام میں ان کو پڑھاؤں گی, اور 1 سال بعد قرآن ختم ہو جائے گا, اور پھر میں ان کو اپنے ساتھ لے جایا کروں گی, اور ان کو میں پھیلا دوں گی اسلام آباد میں. لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے اچھے لوگ ملے ساتھ جنہوں نے بہت کوآپریٹ کیا. اور جب شروع ہوا تو وہ 10 کیا وہ پہلے ہی بیچ میں تقریباً 50 لوگوں نے اپلائی کیا, اور 45 جو تھے وہ پاس ہوئے. 5 سال بھر میں چھٹ گئے. اور اس کے بعد یہ تھا کہ یونیورسٹی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی. اب چھٹی لے لی, پھر چھٹی لے لی, اور پھر 2 سال کی چھٹی لے لی, اور اب میں نے 3 سال کی اپلائی کر دی. یعنی ٹوٹل چھٹی میری جو بنتی تھی 10-15 سال کی سروس میں, وہ ساری چھٹی اب جو ہے وہ. تو اس طرح اللہ کا شکر ہے. لیکن کراچی کا تو کبھی خواب بھی نہیں آیا تھا. یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کیا ہوا, یہ نہیں کبھی بھی مجھے ابھی تک. میں بہت حیران ہوتی ہوں, کبھی کبھی میں بیٹھی ہوتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ صرف اللہ کی طرف سے. ایسا ہے کہ میں سچ پوچھے تو اپنی کشتی جیسے سمندر میں ڈال کے اور اس کو اللہ کے حوالے کر دیا نا اب میں. یعنی پہلے تو میں کچھ پلان کیا بھی کرتی تھی. جب سے میں کراچی آئی ہوں آپ یقین کریں میں نے زندگی کی ہر پلاننگ چھوڑ دی. کسی چیز کے بارے میں کل کیا ہوگا بالکل سوچنا چھوڑ دیا. پہلے پھر بھی میں سوچتی اس سے پہلے, لیکن یہ اتنا انہونا تجربہ ہے, اتنا ان ایکسپیکٹڈ قسم کا یہ انسیڈنٹ ہے کہ مجھے صرف اور صرف اللہ ہی ہر طرف نظر آتا ہے, اور صرف اسی کی طاقت اور اس کی قدرت. میں نے اس کو پایا تو بہت پہلے تھا, لیکن جو یہاں آ کے پایا ہے اور جو کچھ یہاں آ کے دیکھا ہے مجھے خود بھی نہیں سمجھ آتا. اور جو میرا پہلے تو اللہ کے بارے میں گمان تھا نا, جسے انسان کا ایک گمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہوں گے اور ایسے ہوں گے, یہاں آ کے وہ سارے گمان یقین میں بدل گئے ہیں. شروع میں دل نہیں لگتا تھا سچ پوچھے تو. ہنا میرے پاس ہے, یہ مجھے اکثر رات کے وقت روتے دیکھتی تھی. میں جب رمضان تھا نا پچھلا, آپ کو پتا جس دن میں آئی ہوں تو جب میں جہاز میں بیٹھی ہوں
اور جو میں نے رونا شروع کیا تھا کراچی ایئرپورٹ تک، میں صرف روتی نہیں. جہاز پہ ایئر ہوسٹس آئی، اس نے آ کے پوچھا بھی آپ کو کیا ہے؟ میں نے کہا کچھ پانی پی لیں، کچھ لے لیں. میں نے کہا کچھ نہیں، کیونکہ اس وقت ابھی بچے بھی پیچھے چھوڑ کے آ رہی تھی، کیونکہ ان کے سکولز تھے، کوئی کالج تھے، کوئی کچھ تھا. ہشام میرے ساتھ تھے لیکن ادریسہ بھی وہیں تھے، بچے بھی وہیں تھے، سب دوست اور کلاس. سب سے زیادہ میں کلاس کو مس کرتی تھی، تو صرف روتے. اور پھر جب میں آئی ہوں تو ایسے جیسے پتہ نہیں میں کہاں آ گئی ہوں نا، کیونکہ یہاں بھی میں کچھ لوگوں کو جانتی ضرور تھی، لیکن جب تک آپ کسی کے ساتھ نہیں رہتے تو ایک تعلق نہیں ڈیولپ ہوتا. اور شاید کوئی دن رمضان پچھلے کا ایسا ہو کہ میں نہ روئی ہوں. میں فجر پڑھتی اور بیٹھ جاتی اور سسکیاں لیتی رہتی، روتی رہتی. پھر میں پڑھتی، پھر کلاس میں چلی جاتی، پھر شام ہوتی اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس وقت میں رونے لگی ہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے کیونکہ کوئی بھی چیز سیٹ نہیں تھی، میں ایک بالکل پوری سیٹنگ سے نکل کے آئی تھی اور ہر چیز ایک طرح سے پیچھے رہ گئی. ایک دن ایسے گلاس رکھا ہوا تھا، تو میری کلاس میں میرے گلاس ڈھکا ہوا ہوتا تھا نا، تو اس کے اوپر ڈھکن نہیں تھا، تو میں نے گلاس کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا. مجھے اپنا وہ کور اور وہ اس کا بیس اور وہ سب کچھ، ٹیبل اور ہر چیز. پھر میں جب مائک میں بولتی تو کوئی چین، کوئی چاں، کوئی کچھ ہوتی. آپ کو پتہ ہی شروع میں کتنا زیادہ اپسٹ رہا ہے. پھر مجھے رونا آتا کہ وہ میرا ٹیبل، وہ میری کرسی. جب میں اپنے کمرے میں بیٹھتی تو مجھے اپنی سارے آفس یاد آتا، میری ایک ایک چیز. مجھے اپنی زندگی میں بہت زیادہ عادت ہے نا کہ وہ اگر میرے پاس ایک چھوٹی سی اتنا سا کاغذ بھی ہے تو اس کا بھی ایک ٹھکانہ ہے نا، اس کو وہیں ہونا ہے، وہ اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتا. یہ بہت سخت میری بری عادت کہہ لیں یا اچھی کہہ لیں، جو بھی ہے، لیکن ایک یعنی اتنی سی تنکا اور پن بھی جو ہے نا اس کو اپنے ٹھکانے ہونا ہے، اس کے بغیر ہونا نظر آئے مجھے. اور جب میں یہاں آئی تو نہ میرے پاس پراپر ٹیبل، نہ میرے پاس کتابیں، نہ میرے پاس پین رکھنے کی چیز. جو میں چیز دیکھتی وہ ہر چیز ہی جیسے وہ ہجرت، واقعی ہجرت ہوتی ہے. کیا وہاں سے روز فون کرتی، فلانی چیز بھیج دو، فلانی چیز بھیج دو، فلانی بھیج دو. اور صرف میرا خیال ہے آلموسٹ ڈیلی شاید ایئرپورٹ پہ گاڑی یا ڈاکخانے جاتی ہو کہ آج فلانی چیز آ گئی ہے، آج فلانی آ گئی. کوئی بھی آ رہا ہو اس کے ہاتھ یہ بھیج دو، اس کے ہاتھ یہ بھیج دو. لیکن یہ کہ پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ پہلی عید بھی ایسی تھی کہ میں بیمار ہو گئی ایک دم رمضان کے بعد، اور آلموسٹ اکیلے ہی ایسے. میں نے کہا اچھا ہوا کوئی نہیں آیا. گھس کے اپنے بیڈ میں روتی رہی اور پھر پیچھے والوں کو یاد کرتی رہی اور پھر دن گزر گیا. نہیں، کوئی قربانی نہیں دی. نہیں، یہ بالکل، یہ میرا کہنے کا مطلب نہیں کہ کوئی قربانی دی. میں تو صرف ایک جذبات کی بات کرتی ہوں نا کہ انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن جو جذبات ہے نا، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پڑھتی ہوں کہ انہوں نے مکہ کا راستہ دیکھا رابغ پہ اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اس راستے کو دیکھ رہے تھے کہ کبھی ہم اس راستے پہ پھر جائیں گے. تو میں بھی جو جہاز دیکھتی تو میں سوچتی تھی کہ کسی دن میں اسلام آباد جاؤں گی. اور اتنے دن ہو گئے ہیں. میں بڑی اور دل چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، جتنا کہیں اتنا ہی چھوٹا ہے. ہاں، اب یہ مشکل لگ رہی ہے کہ اب یہاں سے جاؤں گی تو پھر کیا ہوگا. میں جانے کی بہت بات کرتی تھی. جس دن سے انہوں نے شعر سنایا، وہ کیا شعر تھا، جاؤں جاؤں نے دم نکالا، اس دن سے میں نے سوچا اب میں نے جانے کی بات کم کر دینی ہے. لیکن یہ ہے کہ سچی بات ہے کہ میں صرف اللہ پہ چھوڑ دیا. میں نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. میری اپنی کوئی پلاننگ نہیں اب کہ میں نے کیا کرنا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. بس میں جب بھی میرے دل میں خیال آتا ہے نا، یہ باتیں میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ شاید چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں سیکھنے کو کام آئے. مجھے جب بھی کوئی خیال آتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ کر لینا چاہیے، کوئی کام بھی جب میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے مجھے، تو میں فوراً یہ دعا مانگتی ہوں، اللہم وفقنا لما تحب وترضی. مجھے اس سے نہیں کہ کون سا کام ہے اور کس شکل کا ہے اور کس طریقے کا ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ کیا ہے. وفقنا لما تحب وترضی. بس ان کاموں کی صرف توفیق دے جن کو تو پسند کرے اور جس پہ تو راضی ہو جائے. چاہے وہ جھاڑو لگانا ہو، چاہے وہ ڈسٹنگ کرنا ہو، چاہے وہ جالے اتارنا ہو، وہ کچھ بھی ہو، لیکن جس سے تو راضی ہو. بس شرط ایک ہی ہے میری کہ جس سے تو راضی ہو. اب دیکھیں کہ انسان کوئی بھی کام کر جائے اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے تو پھر کیا فائدہ. نا کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی نہیں. اور اگر چھوٹا سا کام ہے اور اس کو پسند آ گیا اور وہ بخشش کا ذریعہ بن گیا تو یہی کامیابی. نہیں، مجھے بہت اچھی امید ہے الحمدللہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بہت خیر ہے یہاں. جتنا لوگ باہر بیٹھ کے کراچی کو برا بھلا کہتے ہیں،
میں جاتی ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو بالکل ایک اور ہی اوپینین دیتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ کراچی وہ نہیں جو آپ دور بیٹھ کے دیکھتے ہیں. کراچی کو دیکھنا تو بیچ میں بیٹھ کے دیکھو. یہ ایک حقیقت ہے, سچی بات ہے کہ بلا مبالغہ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں کراچی ایئرپورٹ پہ ہی سین بدل جاتا ہے. اب میں پنجاب کے کسی ایئرپورٹ پہ اترتی ہوں تو مجھے نہیں اچھا لگتا. یہ نہیں کہ باعث ہوں, لیکن یہ کہ فرق ہے. دیکھیے میں جب بھی مجھے خیال آتا ہے نا کہ اب میں نے نیکسٹ کورس کہاں کرنا اور کیا کرنا, کیونکہ میں اسلام آباد والوں سے بھی کہہ دی کہ انہیں تو شروع کروا دیا میں نے 1 جنوری کو, اور الحمدللہ انہوں نے کام سنبھال لیا ہے. اگر میں وہاں نہیں کہیں اور بھی جاتی ہوں یا کچھ بھی کرتی ہوں تو الحمدللہ فکر نہیں ہے, مجھے پیچھے کی فکر نہیں رہی. لیکن یہ کہ کراچی میں انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ کورس ختم ہوگا تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم مختلف گروپس بنائیں اور مختلف سیکٹرز میں جائیں, کچی بستیوں میں, مختلف علاقوں میں, مختلف لوگوں کے پاس, اور انشاءاللہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضی. ایک چیز مجھے یاد آئی, مجھے کسی نے سوال کیا تھا کہ فنڈز کے بارے میں پچھلی دفعہ, تو میں نے کہا تھا میں پارٹی میں بتاؤں گی. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو دکھاتی ہوں, سناتی ہوں کہ کیسے کام ہوتا ہے نا دین کا. میں ایک چھوٹا سا آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کا کام کیسے ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ جو دین کا جتنا بھی کام ہے یہ بندے نہیں کرتے, یہ اللہ کرتا ہے نا. آپ جتنا بھروسہ بڑھا دیں نا اللہ پہ, اتنی مدد زیادہ آئے گی, اتنے رستے زیادہ کھلیں گے. بس یہ جو یقین کی کیفیت ہے اس کا پیدا ہونا ضروری ہے. پچھلے دنوں میں ملتان گئی تھی, یاد ہوگا آپ کو. وہاں پر خاتون کافی عرصے سے کیسٹ سے کچھ کر رہی ہیں, انہوں نے آگے بھی دی, بانٹی, سب کچھ کیا. تو یہ مجھے ایک فیکس آئی ملتان سے جنوری 5 کو. یہ فیکس ہے, جنوری 5 اوپر ڈیٹ پڑی ہوئی ہے. لکھتی ہیں پیاری بہن فرحت, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جان و ایمان عافیت میں ہوں گے انشاءاللہ. عید سے آپ بہت زیادہ یاد آ رہی ہیں. عید کے دوسرے دن رات کو فون کیا تو آپ کہیں گئی ہوئی تھی. رات میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ 3 روز کے پروگرام پہ ملتان آئی ہیں, قرآن کلاس لے رہی ہیں, پھر عصر کی نماز سب کے ساتھ پڑھتی ہیں, اور میں بہت زیادہ خوش ہوں آپ کے آنے سے, اور آپ بھی مجھ سے مل کر بہت خوشی کا اظہار کرتی ہیں. کراچی کا کورس مکمل ہونے پر سب سے پہلے آپ ملتان آئیے گا, اور اگر 1 سال کا پورا قرآن کا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے, نہیں تو شارٹ کورس کے لیے تو ضرور ہی. ملتان میں جو فیملی آپ کو بلانا چاہ رہی تھی, اگر اس کا فون نمبر یا ایڈریس مل گیا ہو تو ضرور بھیجیں تاکہ مل کے کوئی پلاننگ کر سکیں. میں آپ کی تعلیم القرآن کورس کی کیسٹ برابر سنتی رہتی ہوں. آپ مجھے پہلے پارے کا ٹیسٹ پیپر بھیج دیں, اللہ کا نام لے کر شروع کرتی ہوں. یہ کسی اور ریلیجس جماعت کے ساتھ کام کر رہی تھی تو کہتی ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ میرا استعفی ایکسپٹ کر لیا جائے. اب مجھے آپ کی تربیت اور آپ کی زیادہ سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی. بس میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے وہ ماحول مل جائے اور میری تربیت ایسی ہو جائے کہ میرے لیے اللہ کے ہر حکم پر سر جھکانا آسان ہو جائے, اور میرا دل ہر وقت اس کی یاد میں مصروف رہے اور اس کی محبت حاصل ہو جائے. یہ سب کچھ کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے, ہماری تو صرف دعائیں اور تمنائیں ہیں. اس کے لیے کچھ ٹوٹی پھوٹی کوششیں. جواب ضرور دیجیے گا, والسلام. آخری 5 پاروں کی کیسٹ تیار ہوں تو وہ بھی بھجوا دیجیے گا, اور اس کے علاوہ کراچی کی کلاس کی ریکارڈنگ بھی بھیج دیجیے. اچھا, یہ 5 جنوری کو آیا ہے. یہ رہتی ہیں ملتان گلگشت کالونی میں. یہ ایک اور میل آئی ہے مجھے لاہور سے, اور اس پہ ڈیٹ پڑی ہوئی ہے 10 جنوری کی. لاہور برانچ چلا رہی ہیں سمینہ, ان کی ایک اسٹوڈنٹ ہے. ان اسٹوڈنٹ کے جو ماموں ہیں انہوں نے یہ خط لکھا ہے. السلام علیکم, امید ہے آپ بخیریت ہوں گی. کل آپ سے فون پر ملتان میں الہدیٰ کی برانچ کھولنے کے متعلق بات ہوئی, جس کی تفصیلی تحریر آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. میرے ایک عزیز کے بھائی کی ملتان میں گلگشت کالونی میں تقریباً 21 مرلے میں ایک مکان ہے. یہ وہی علاقہ ہے جہاں یہ خاتون رہتی, جو کہ بے اولاد فوت ہو گیا. اب وراثت میں 2 بھائی اور ایک بیوہ ہے. بیوہ بھی فوت ہو چکی. دونوں بھائی بھی 80 اور 84 سال کی عمر کے ہیں. وہ سب چاہتے ہیں کہ اپنا حصہ وقف کر دیں, اور یہ وہ فوری طور پہ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنی برانچ کھولنے کا ارادہ رکھتی ہوں تو اپنا وہ حصہ 3/4 آپ کے ادارے کو وقف کرنے کو تیار ہیں. اب رہ گیا 1/4 حصہ. اگر آپ تیار ہوں تو ہم اپنی گرہ سے 1/4 حصہ خرید کر وہ بھی وقف کر دیں گے, اور لیگل کارروائی بابت خرید, حصہ اور کرایہ دار کی بے دخلی کا تردد میں کرنے کے لیے تیار ہوں. صرف آپ کی رضامندی کا منتظر ہوں. مزید تفصیل زبانی حاصل کر سکتی ہیں. اور اتفاق دیکھیے کہ کل میں لاہور جا رہی ہوں. یہ اس کے لیے نہیں پلان کیا, وہ پلاننگ پہلے سے تھی. ان کو کچھ ابھی تک خبر نہیں کہ ان کے گھر کے قریب کیا وقف ہونے والا ہے. یہ دعا کر رہی ہیں اور تڑپ رہی ہیں.
یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی دینی ادارے کو جگہ دے دیں کہ صدقہ جاریہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پلان کرا رہا ہے کہ اس دھند میں لاہور جاؤ اور ان سے جا کے ملو۔ اب ان کی میٹنگ سنڈے کو رکھی ہے ہم نے وہاں الہدا میں، یہ جنہوں نے یہ فیکس بھیجی ہے، کیونکہ یہ ساری قانونی کارروائی جو ہے، اب اگر یہ مکان الہدا کے لیے وقف ہو جاتا ہے، وہاں ایک ہاسٹل اور وہ سب جگہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی شارٹ کورس کرانے کے لیے میں نکلتی ہوں تو میرے سسرال بھی اتفاق سے ملتان میں ہے، لیکن وہ ذرا اور جگہ پر رہتے ہیں، تو میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے کام کیسے ہوتے ہیں۔ اس میں بتائیے ان کے اندر کوئی پلاننگ انہوں نے کی ہوئی ہے کہ کیا کرنا ہے؟ ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں۔ ان کو پتا ہے کہ یہ چلائے گا کون؟ کوئی پتا نہیں۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے کوئی پتا نہیں، لیکن کام اس طرح ہوتے ہیں۔ یہاں بھی جب میں آ رہی تھی، مسز باقی مجھے بار بار کہتی تھی کہ آپ آئیں، اور یہاں اتنی کروڑوں کی آبادی اور وہاں آپ اسلام آباد چھوٹے سے اس کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، بس آپ آ جائیں، بہت ابھارتی تھی مجھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ زرینہ آپا کی ملاقات ہوئی الہدا کی کسی بچی سے، تو انہوں نے کوئی سمر کورس کے بارے میں معلومات لی، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو خود کراچی آ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آ رہی ہیں تو کہاں رہیں گی؟ انہوں نے کہا کہ ابھی تو کچھ بھی پلان نہیں، اور باقی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہم نے کہاں رہنا۔ مسز باقی نے کہا تھا آپ ہمارے گھر رہیے، اور وہ ارینجمنٹ کر رہی تھی رہنے کے لیے، لیکن میں نے اسے کہا کہ ہاسٹل بھی ساتھ ہوگا، بچیاں بھی ہوں گی، تو وہ سب کچھ آپ کے گھر میں ممکن نہیں۔ خیر انہوں نے کہا کہ ہم کوئی اور گھر ساتھ کرائے پر لیں گے، اور وہ گھر دیکھے بھی جا رہے تھے کہ اتنے میں ادھر سے فون چلا گیا کہ اگر آپ آ رہے ہیں تو سال کے لیے ہمارے گھر میں رہیں گے۔ تو آپ خود سوچئے، اب لوگ پوچھتے ہیں اچھا یہ یہودی ایجنٹ ان کو وہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہ اسپانسر کر رہے ہیں، اور اس طرح کی، کیونکہ لوگوں کو یہ یقین سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رمضان کا شاید دوسرا دن تھا، دوسرا سپارہ تھا، تو ان ایکسپیکٹڈلی کراؤڈ زیادہ تھا، اور وہ بعد میں ایک کے بعد ایک سوال کر رہے پوچھتے پوچھتے جو میں پوچھ چکی، تو میں نے اپنی بچیوں سے کہا، میں نے کہا کہ میں ذرا سے ایک طرف بیٹھنے لگی ہوں، شاید گاڑی کا انتظار تھے کچھ، اب میرے پاس کسی کو آنے نہیں دینا تاکہ میں ذرا سی ہوش میں آ جاؤں۔ اتنے میں بیٹھی تو مسز حسین جو ہیں جن کا یہ میٹرو ہے، تو وہ دوسری طرف سے آئیں، کہتی ہیں آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا اگر آپ شام کو جہاں تراویح ہوتی وہاں پر آ جائیں تو وہیں بات کر لیں گے۔ کہتی اچھا ٹھیک ہے۔ وہاں پر آئیں تو کہتی ہیں کہ میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، میں اسلام آباد میں 2-3 دفعہ گئی ہوں، میں بڑی بڑی دیر بیٹھ کے آئی ہوں اور کوئی آپ سے ملواتا نہیں ہے، اور سب کہتے ہیں کہ وہ وہاں درس پہ گئی ہیں، وہاں گئی ہیں، تو اب آپ یہاں آئی ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ کے ہاتھ بازو بنے، اور آپ کچھ یہ ڈونیشن ہے اور آپ اس کو جس چاہیں کام پہ لگائیں، اور بتائیں اور آپ کو کیا چاہیے۔ میں نے کہا مجھے یہ بات اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی ہوتی کہ مجھے کیا چاہیے کیا نہیں۔ خیر میں نے سوچ کے کہا کہ ہمیں کلاس کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہوگی، لیکن میں یہاں کچھ بھی نہیں جانتی، ابھی تو مجھے نہیں پتا کہتے کتنی جگہ چاہیے۔ میں نے کہا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کتنی چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کلاس کتنی بنتی ہے کتنی نہیں بنتی، کیونکہ انیشلی تو میں صرف رمضان کے لیے پہلے میں نے پلان کیا تھا، لیکن پھر بعد میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ ساتھ اگر کورس بھی کر لیں تو بہتر ہوگا۔ خیر کہنے لگی کہ ہمارا ایک اس طرح پلازا ہے تو اس میں کچھ فلورز خالی ہیں اوپر، تو آپ دیکھ لیجئے۔ میں نے کہا اچھا میں دیکھ لوں گی۔ کہنے لگی کہ کس وقت چلیں گی؟ میں نے کہا اچھا میں چلوں گی، کوئی فائنل نہیں کیا، لیکن اگلے دن وہ پھر آ گئی، کہنے لگی کہ آپ چلیں میرے ساتھ رات کا وقت، تو میں نے کہا اچھا میں پھر چلوں گی۔ میں ہمیشہ ٹال مٹول، کیونکہ اور کام اتنے سر پہ ہوتے ہیں کہ مجھے ہر چیز کے لیے سلو ہوں ذرا، تو سوچنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ کہنے لگی نہیں آپ ابھی چلیں، آپ ذرا باہر سے دیکھ لیں۔ خیر وہ مجھے سڑک پہ گھما کے جگہ دکھا کے لے گئی، پھر اگلے دن دوپہر کو کلاس کے بعد یہاں لے آئیں۔ میں نے کہا یا اللہ یہ مارکیٹ کے اندر کلاس ہوگی، یہ تو نہیں ہو سکتا، تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہم تو اسلام آباد میں وہ ویسے ہی بلڈنگ اونچی نہیں دیکھی زیادہ، آس پاس اور زمین پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہوگا۔ خیر انہوں نے کہا نہیں آپ کر لیں، کہنے کہ ہمارے آرکیٹیکٹ وغیرہ ہیں، آپ ان کو صرف اتنا بتا دیں کہ کیا کیا چاہیے ہوگا۔ تو سچی بات ہے یہ انہوں نے ایک ایک قدم پہ پش کیا مجھے، کیونکہ میری مرضی نہیں تھی کچھ بھی۔ تو کہتی کہ ان کا بیٹا 18-19 سال کا، اس کو بلا لیا انہوں نے، کہتی کہ تم نہ سمجھ لو ان سے یہ کیا چاہتی ہیں۔ خیر میں بیٹھی تو میں اب سوچوں اچھا کیا، ان کا اچھا کچھ نہ روم چاہیے ہوں گے گروپ لینے کے لیے، اور کینٹین چاہیے ہوگی، اور کلاس روم چاہیے ہوگا، اور لائبریری چاہیے ہوگی، اور آفس چاہیے ہوگا، اور ریسپشن چاہیے ہوگی، اور ایسے ہی بولتی کہ یہ چاہیے ہوگی یہ چاہیے۔ انہوں نے وہ سارا جو ہے نا لکھ لی باتیں، اور وہ آرکیٹیکٹ کو دے دی، اور انہوں نے اپنے طور پر یہ کام شروع کر دیا۔ لیکن مجھے یہ تھا کہ چلیں
اگر جب تک بنے گا، جب تک ہو سکتا ہے کلاس کہیں اور ہو جائے اور پھر ہم نئی کلاس وہاں چھوڑ جائیں گے یا کچھ کریں گے. خیر ادھر یہ کام ہوتا رہا اور ادھر ہم لگے رہے، اور سب کو پتا ہے کبھی کہیں جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں. اور سب سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ ہم یہاں بھی آئیں گے یا نہیں، کیونکہ اس کے بعد میں نے خود بھی ان کو پش نہیں کیا، اور ایک دفعہ بھی شاید فون کر کے نہیں پوچھا کہ آپ وہ بلڈنگ کا کیا بنا، یا آپ ہمیں کب دیں گے، یا کیا ہوگا یا کچھ. کیونکہ مجھے یہ تھا کہ لوگوں کے لیے یہاں آنا اور چڑھنا اور خواتین کے لیے یہ شاید بہت سوٹیبل نہ ہو. اور لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی تھی. ہم بہت جگہ گھومے پھرے اور اللہ تعالیٰ نے گھما کے یہیں پر لا کے بٹھایا، اور اس سے الحمدللہ کام اور آرگنائز ہو گیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اور یہ انہوں نے یعنی اپنے ذاتی جسے شوق اور اپنے ذاتی محنت، اور یعنی ایک خاتون ہی کا اس کے پیچھے، یعنی ان کے گھر والوں کا اتنا وہ نہیں ہے ساتھ، لیکن ایک خاتون کا ہی ہاتھ ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ پش ہے. اور تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر اللہ کی مرضی ہو تو عورت چاہے کتنی بھی کمزور ہو نا، اگر نیت اچھی ہو اور جذبہ ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور کام لے لیتے ہیں. اور وہ وقت تھا جب ہم اس قابل ہو چکے تھے کہ 7 فلور چڑھ سکیں. شاید اس سے پہلے آتے، کیونکہ پہلی جو لفٹ لگی وہ دھوکہ دے گئے، معلوم نہیں کیا ہوا، وہ خراب ہو گئی، پھر اس کے بعد دوبارہ اور وہ سب کچھ. لیکن الحمدللہ کرتے کرتے 20 پارے ہو ہی گئے. جی ہاں، میں نے ان سے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ آئیں. وہ بیچ بیچ میں آتی ہیں اور پیچھے سے بیٹھ کے چلی جاتی ہیں. بلکہ جب یہ ہم شروع کیا تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ پراپر اس کی اوپننگ کریں گے اور بلائیں گے اور آپ سے بات چیت کرائیں گے. ابھی 2-4 دن پہلے میری ملاقات ہوئی ہے تو میں نے ان سے پھر کہا ہے، میں نے کہا آپ آئیں، ہم نے سب سے ملاقات کروانی ہے آپ کی، کیونکہ بیک پہ کس کا ہاتھ ہے. ان کے ہسبینڈ بھی اس دن تھے جب ہم ادریس صاحب، میں نے ادریس صاحب سے کہا جب ادریس صاحب آئیں تو میں کو پلیز آپ ان لوگوں سے ایک دفعہ ملیں. تو آپ کسی سے نہیں ملتے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں عورت کہاں گھر سے نکلی ہوئی ہے اور شاید یہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے، اور یا یہ کہ کوئی اس کے پیچھے. اور یعنی یہ ساری بیک گراؤنڈ میری اتنی زیادہ تو یہاں لوگوں کو نہیں پتا تھی. لوگوں نے بھی خوب کیا سرائیاں کی، نئی روز باتیں، نئی کہانیاں، نئے الزام، اور میں سب چیزوں صرف انجوائے کرتی رہی نا، ہنستی رہی. تو میں نے کہا کہ آپ ضرور ملیں ایک دفعہ. خیر ہم ان کے پاس گئے تو اتفاق سے وہ نکل رہے تھے، ملے. وہ کہنے لگے کہ بہن، کیونکہ بیچ میں ایسا ہوا کہ ان کو لوگوں نے بہت تنگ کرنا شروع کیا کہ ان عورتوں کو نکالیں یہاں سے. ایک یہ بھی رو چلی کہ یہ یہودی ایجنٹ ہیں اور یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو آپ ان کو نکالیں. اور کہتے ہیں کہ میں جس مسجد میں جا کے بیٹھتا، ایک پتہ نہیں کسی مسجد کا نام لے رہے تھے، میں وہاں جا کے بیٹھا. کہتے ہیں کہ 20-25 علماء میرے آس پاس مجھے گھیرے میں لے لیے، اور آپ کو پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں، آپ نے کیوں دے رکھا ہے، کیسے کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ میں ابھی عمرے پہ گئے ہوئے تھے. کہتے ہیں میں مدینہ میں تھا تو وہاں ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں انڈیا سے بھی، پاکستان سے بھی 30-35 لوگ تھے، سب ریلیجس قسم کے. تو وہ سب کہنے لگے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور یہ بہت سازش ہے اور یہ عورتوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور عقیدہ بگاڑا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں. کہتے ہیں کہ پہلے تو میں چپ کر کے سنتا رہا تو جب بہت زیادہ انہوں نے کیا تو پھر میں نے کہا اچھا آپ میری بات سنو، مجھے بتاؤ کہ آپ ان محترمہ سے ملے ہیں؟ ان کا نہیں، ہم کوئی آپ میں سے ملا نہیں ملے. آپ نے ان کا کچھ سنا ہے؟ نہیں سنا. آپ کیسے جانتے ہیں ان کو؟ ہمیں لوگوں نے بتایا. تو ان کا کہ سنی سنائی باتوں پہ اتنی بڑی بات نہیں کرتے. کہتے ہیں ان کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں اچھا چلو اب میں بتاتا ہوں تم کو، یہ جو میٹرو ہے نا کلفٹن پہ، یہ فنڈنگ تو میری بیوی کر رہی ہے، یعنی یہ تو اس نے تیار کرایا ہے. تو اور پوچھو، اور کیا پوچھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ وہ بہن سارے کے سارے ساکت ہو گئے وہاں اور سب چپ ہو گئے. اور پھر ایک اور پتہ نہیں کسی عالم کا نام لے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ تم شکر نہیں کرتے ہو کہ اگر یہ تعلیم کا انتظام عورتوں میں نہیں آج تک کر سکے تو کسی عورت نے کر لیا، تو ہمیں تعاون کرنا چاہیے، نہ کہ ایک غلط قسم کا پروپیگنڈا. لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود سے غیب سے کس طرح دفاع بھی کر دیتا ہے نا. تو ادریس صاحب کہنے لگے کہ واقعی آپ نے وہ کام کیا جو ہم نہیں کر سکے، کیونکہ ہم نے کبھی جواب نہیں دیا پلٹ کے لوگوں کو کہ کہاں سے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا. لیکن یہ سب سوچیں اس وقت آتی ہیں جب انسان اللہ پہ یقین نہیں کرتا. جو انسان اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے تو رب غیب سے مدد کرتا ہے، غیب کی مدد آتی. اور میں نے ہنا سے کہا بھی تھا کہ کسی دن تم چند واقعات کا ذکر کرنا جو روز، کیونکہ یہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہے، دن رات کو آخری شخص یہ ہوتی ہے کہ جو میرے پاس ہوتی ہے، اور صبح شاید پہلی شکل میں اسی کی دیکھتی ہوں، تو دن رات یہ جانتی ہے. تو
اس کو میں اکثر بتاتی رہتی ہوں نا، میں کہتی ہوں ہنا اگر ہم اپنی یہ کرامتیں لکھنے لگے نا تو ہم بہت بڑے پیر بن جائیں، کیونکہ انہیں کرامتوں سے عموماً لوگ، کرامتوں سے مراد یہ کہ ان یوزول قسم کے واقعات، غیب کی مدد. یعنی آپ یقین کریں کہ میں بعض اوقات صرف ایک چیز سوچتی ہوں نا، صرف سوچتی ہوں اور اللہ کے فضل سے وہ ہو جاتی ہے. اور جب میرے ذہن میں کوئی ضرورت آتی ہے نا، جب میرے دل میں کوئی بات آتی ہے تو میں پہلا خیال جو مجھے آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا آتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ کام، حتیٰ کہ چھوٹی سی چیز کو بھی اگر میرا دل چاہے نا کہ یہ ایسے ہو تو میں فوراً اللہ تعالیٰ سے کہتی کہ آپ سے بڑھ کے طاقت کس کے پاس ہے، آپ سے زیادہ کون کر سکتا ہے، بس آپ کر دیں. اور پھر میں انتظار میں لگ جاتی ہوں. اب میں نے کہہ دیا نا اللہ تعالیٰ سے، اب دیکھیں کس وقت ہوتا ہے. السلام علیکم. میں میڈم کے لیے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ سے جب سے آپ کا کورس یہاں سٹارٹ ہوا ہے، کراچی کے کونے کونے سے میڈم کی آواز گونج رہی ہے، وہ کیسٹ کی شکل میں، وہ درس کی شکل میں، یعنی کہ ہر بندہ جو ہے وہ مانوس ہو گیا ہے. اسی طرح سے کوچ میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، تو ڈرائیور نے کیسٹ لگایا ہوا میڈم کا، میں تو خوش فرینڈ کر لی کہ دیکھو میڈم فرحت کا کیسٹ. میں نے کہا اچھا انہوں نے کیسے لگوایا، تو وہاں پہ جتنے بھی پیسنجرز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بہت شوق سے سنا اور باقاعدہ سب نے ایڈریسز لیے میڈم کے کہ ہمیں آپ یہ دیجئے کہ کون خاتون ہے جو اس طرح سے عورتوں کو انہوں نے سدھار دیا. اچھا پھر اس کے بعد یہ کہ کافی گھروں میں اور لوگوں میں یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان میں. پھر کل میں ایک بیل والی کی دکان پہ گئی، وہاں سے بیلیں مجھے لینی تھیں، تو انہوں نے میری شکل کو دیکھ کے کہا کہ آپ ضرور ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. میں نے کہا جی ہاں. تو کہنے لگے کہ یہاں پہ پہلے آ کے دنیا کی عورتیں باتیں کرتی تھیں اور اب آ کے سب نے یہ کہا کہ میڈم کے درس میں جائیں، سب ایڈریسز دیتے ہیں اور ان سے ملیے جا کے. تو اس کے بعد یہ کہ کافی ماشاءاللہ سے چینجز آئی ہیں یہاں پہ کراچی میں، اور ہم بہت شکر گزار ہیں میڈم کے کہ ہمارے جن حالات میں جن چیزوں کو ہم لوگ کوپ نہیں کر پائے اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت اچھا ذریعہ بنایا ہے. خاص طور سے میں بہت شکر گزار ہوں میڈم کی. ہم سب کو بس اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس پر بھی بہت اعتراض ہے لوگوں کو کہ عورت کی آواز کیوں. ایسا ہے کہ جب یہ شروع ہونا تھا یہ کیسٹ ریکارڈنگ کا کام، اس کا بھی میں ذرا سی بات کرنا چاہتی ہوں. ہوا یہ کہ جب شروع میں نے کام شروع کیا ہے تو اس وقت تو ریکارڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی. سب سے پہلے ریکارڈنگ جو کی وہ مسز سلطان نے کی. اسلام آباد میں یہ ہماری جہاں میں رہتی تھی تو بہت قریب رہتی تھی یہ. تو ایک دن یہ مجھے نیا جب ہماری کلاس ویکلی شروع ہوئی تھی وہاں، تو مجھ سے کہنے لگی کہ ہم لوگ تو یہاں سنتے ہیں، تو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں امریکہ میں، تو میں چاہتی ہوں یہ باتیں ان کو بھی پتہ چلیں، تو ان کے لیے کیا آپ بتائیں گی. تو میں نے کہا کہ آپ ان کو کیسٹ بھیج دیں، ریکارڈ کر کے بھیج دیں. تو انہوں نے پھر وہ کیے پارے، وہ کہیں رکھے ہوئے بھی ہوں گے میرے پاس کافی. اچھا اب ایسا ہوا کہ انہی دنوں مجھے ٹیلی ویژن سے آفر آئی ایک لیکچر کی. مجھے بہت یہ تھی کہ پتہ نہیں اب یہ عورت کی آواز اور عورت کا اس طرح ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پڑھانا اور یہ ٹھیک ہے یا نہیں. خیر جب میں خود ریسرچ کر رہی تھی تو حضرت عائشہ کا رول اور کچھ اور خواتین کا جو تاریخ اسلام میں تھا وہ میں پڑھ چکی تھی کہ انہوں نے کس طرح پڑھایا، اور عورت کی آواز کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ جانتی تھی، لیکن اتنا کبھی جس چیز سے ڈائریکٹ واسطہ نہ پڑے تو انسان کو زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. خیر میری تو وہی جیسے مولا کی دوڑ مسجد تک، میں چھوٹی بڑی بات جو ہوتی تھی میں فوراً اپنے والد کو فون کرتی اور ان سے پوچھتی کہ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. خیر ان سے میں نے جب مشورہ لیا تو کہنے لگے کہ دیکھو اتنی تکلیفوں سے جو پڑھایا ہے نا، اسی دن کے لیے پڑھایا تھا کہ تم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کا میسج پہنچاؤ. اگر تم ایک معروف طریقے سے بات کرتی ہو تو کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ان باتوں کا پردہ ہے یا اس آواز کا پردہ ہے. اس کے بعد مجھے یہ تھا کہ چونکہ اب میری شادی ہو چکی ہے، والدین کے گھر میں تو والدین کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ کہ شادی کے بعد آپ کو سسرال کو بھی اعتماد میں لینا ہے. پھر میں نے اپنے سسر سے بات کی، الحمدللہ انہوں نے بھی انکریج کیا. تو ان دو بڑے بزرگوں کی جو تھی تائید، اور یہ صرف یہ نہیں تھے کہ ایک باپ اور ایک سسر ہے، یہ دونوں عالم بھی تھے، تو ان کی یعنی پرسنلی تائید بھی تھی اور ساتھ علم کے حوالے سے بھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد اطمینان کے ساتھ پھر ریکارڈنگ شروع بھی ہوئی. اور انیشلی تو خواتین ہی کے لیے ہے، اس میں مردوں کے لیے نہیں تھی، لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ضرورت بڑھتی گئی اور لوگوں کو سمجھ آ گئی، ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کسی کے گھر میں کوئی سنتا اور اس کے اندر چینج آتی تو وہ لکھتے. میری اسٹوڈنٹس کے خط بہت زیادہ، فائلوں کی فائلیں بھری ہوئی ہیں جو اپنے ایکسپیرینس بتاتی رہتی ہیں
کہ یہ سنا تو یہ فائدہ ہوا، یہ سنا فلاں نے تو یہ ہوا. تو اس پر پھر یہ تھا کہ چلے ٹھیک ہے، اگر واقعی لوگوں کو کچھ فائدہ ہوتا ہے تو سن لیں. اس کے بعد یہ جو عالیہ ریکارڈنگ کرتی ہیں، یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. ان کی امی نے خواب دیکھا، کہتی ہے بہت لمبا خواب تھا اور اچھا تھا، لیکن اس میں ایک خواب کا ایک حصہ یہ تھا کہ آپ اڑ رہی ہیں اور میں آپ کے ساتھ اڑنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں بھی ساتھ ہی جاؤں. تو اس وقت ہنس کے یہ بات ٹال دی. اس رمضان میں جب ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور ریڈیو پہ جا رہا تھا، اور عالیہ کو آپ کو معلوم ہے کہ دن رات اس نے بیٹھ کے ایڈیٹنگ کی ہے، میں کتنا کھانستی بیچ میں، کتنے غلط باتیں بول جاتی، پھر وہ صحیح ہوتی. تو یہ لوگ رات رات تک یہاں بیٹھ کے تو اس کی ایڈیٹنگ کرتے اور پھر ریڈیو پہ بھیجتے اور پھر وہ آگے. تو پھر میں نے ان کی امی کو فون پہ بات کی، میں نے کہا آپ نے وہ جو خواب دیکھی تھی نا کہ اڑ رہی ہوں، تو وہ آواز تھی جو فضا میں جا رہی ہے، آ رہی ہے، اور ساتھ آپ کا حصہ ہے اس میں کہ آپ کی بیٹی ہی اس کو اس قابل بنا رہی ہے کہ اس کو ریلیز کیا جائے، کیونکہ خالی کیسٹ ایسے ایز اٹ از تو نہیں جا سکتی تھی. اس موقع میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی کوئی ایک انسان کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ ٹیم نہیں ہوتی، تعاون نہیں ہوتا. میں تو صرف سامنے نظر آتی ہوں نا، لیکن سچی بات ہے کہ میرا اتنا رول نہیں ہے جتنا میرے مددگاروں کا ہے، اور جتنا پردے کے پیچھے جتنے ہاتھوں کا ہے، اور وہ ہاتھ براہ راست بھی ہیں اور انڈائریکٹلی بھی ہیں. ان سارے تعاون کرنے والوں کا اور بے شمار دعائیں کرنے والوں کا، دن رات میرے ساتھ کام کرنے والوں کا، راتیں جاگنے والوں کا، دن کو محنت کرنے والوں کا. تو الحمدللہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام کسی ایک شخص کے کرنے سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق ضرور دیتا ہے کہ وہ ایک کام کے لیے آگے چلے اور باقی پھر یہ کہ ساتھ ساتھ پیچھے چلے، لیکن پیچھے والوں کی جب تک سپورٹ نہ ہو آگے والا تنہا کہاں تک جائے گا اور کیا کرے گا. اور اس لحاظ سے میں سوچتی ہوں بسا اوقات مجھے بہت رونا بھی آتا ہے، اور میں ڈرتی بھی ہوں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کمی ایسی ہو جو آپ کو پسند نہ آئے اور اس کام میں کوئی وہ رہ جائے. تو کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو پردے کے پیچھے نظر نہیں آتے اور سارا اجر سمیٹ رہے ہیں. اور میرے ساتھ تو طرح طرح کے فتنے لگے ہوئے ہیں. فتنہ ہی ہے نا کہ آپ نمایاں ہو رہے ہیں، آپ فتنہ ہے کہ لوگ آپ کے سامنے آ کے تعریف کر رہے ہیں. اس لیے مجھے سب سے زیادہ اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کسی کی کسی بات سے کوئی ایسا دل میں خیال نہ آئے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، کیونکہ اگر اس کام میں اس کی رضا نہیں ہے اور اس کو پسند نہیں ہے تو یہ کیا فائدہ اس سب کا؟ کچھ فائدہ نہیں ہے. اور اگر اس کو پسند ہے اور وہ راضی ہے تو پھر اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں ہے. آپ کو اخبارات نے بھی بڑا برا بھلا کہا، جو ہمیں سن کر برا لگتا تھا آپ کو کیسا لگتا تھا؟ یہ میرے ساتھ والے بتائیں گے کہ جب میں ایسی خبریں سنتی ہوں تو کیا کرتی ہوں. عذرا کے ساتھ بہت کچھ شیئر کرتی رہتی ہے ایسے موضوع، کیونکہ جتنے بھی مجھے پٹائی والے خط آتے ہیں وہ عذرا پڑھتی ہیں سب. جی السلام علیکم. ایسا ہے کہ خط اور اخبار میں جو بھی چیزیں ایسی آتی ہیں تو ہم سب سے پہلے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہی ہم میڈم کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ اتنا محظوظ ہوتی ہیں، اس کو دیکھ دیکھ کے ہنستی ہیں. ابھی پچھلے رمضان میں یہ ہوا کہ ہم ابھی ادھر کام کر رہے تھے، ایڈیٹنگ کے سلسلے میں رکے ہوئے تھے، اور رات کو ہمیں 10 بجے کسی نے آ کے دیا اخبار. اس میں اتنی ڈیٹیل سے آیا ہوا تھا فرنٹ پیج پہ فتنے کے بارے میں، اور میں اتنی پریشان ہوئی. ہم اتنا اس طرح سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے سارا پانی پھیر دیا اس کے اوپر. اور وہ پڑھا میں نے اور اس کو عالیہ کو کہ چلو اب چلتے ہیں نا نیچے گھر جائیں. گھر جا کے تو جب میڈم کو دکھایا یہ سونے والی تھی اور جا کے بتایا تو یہ کوئی فرق ان کے اس پہ نہیں آیا کہ یہ کوئی ایسی بڑی بات ہے نا. کہتی اچھا کیا لکھتے ہیں، اور ہنس کے اور ساری پریشانی تھکاوٹ ان کی دور ہوگی. اور میں پریشان ہو کے سارا وقت ان کو بتا رہی کہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. کہتی ہیں ہمارا نام بھی لکھا ہے. میں نے کہا نام تو نہیں لکھا لیکن وہ صاف ظاہر ہے ہماری باتیں ساری لکھی ہوئی ہیں، ہوٹلز میں ایسے ہو رہا ہے اور اس طرح کی باتیں. اور اسی طرح جو بھی خط آتے ہیں بہت ہی لائٹ لیتی ہیں. اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم جواب میں چاہتی ہوں کہ ان کو دے دیں نا کہ ایسی بات ہے، ان کو کلیئر کر دیں، تو پھر کہتی ہیں چلو چھوڑو اس میں وقت ضائع ہوگا. کوئی ایسا کوئی قابل اعتنا ہو تو دیں، لیکن جو بہت ہی زیادہ پھر انسسٹ کریں تو پھر اس کا معاملہ پھر اللہ پہ چھوڑ دیتی ہیں کہ نہیں چھوڑو رہنے دو. اس کو یہ بتا دو کہ ہم تو قرآن اور حدیث سے یہ بات لے رہے ہیں، اگر اس کے مقابلے میں آپ کے پاس کوئی صحیح بات ہے تو وہ ہم مان لیں گے، اگر نہیں ہے تو. کبھی بھی اس بات پہ پریشان ہوتے میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کہ جب آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہے تو پھر بندوں کے ساتھ خود بخود اللہ درست کر دیتے ہیں. جی بات بتانے کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں، ہم 3 دفعہ کم از کم ٹرائی کرتے ہیں کہ اس بندے کو بات پتہ چل جائے، لیکن اگر کوئی نہ مان کے دے تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کہتی ہیں یہ ایک اور اخبار ہے، اس میں انہوں نے وہ باتیں لکھ دی جو میں نے کہی نہیں. جی ہاں، ان کو میں نے عارفہ سے کہا عارفہ ان کو فون کرو. میں نے کہا میں نے تو آج تک یہ لفظ بولا بھی نہیں ہے، کیوں مجھ سے یہ باتیں منسوخ کر. اسی لیے ہاں ایک بات، مجھے اخباروں کے اندر کچھ لکھنا کہنا ہمیشہ اسی وجہ سے اتنا اپیل نہیں کرتا.
ایک نظم آپ کو سنوانی تھی، یہ میں عموماً پارٹی شارٹی کے اوپر سنواتی ہوں، ہے عربی کی نظم، میں اس کا ترجمہ آپ کو پہلے بتاتی ہوں، لیکن یہ نظم بہت ہی اچھی، یہ ماں کے بارے میں ہے. میں اپنی اسٹوڈنٹس کو سنواتی ہوں تاکہ ان کے دلوں میں ماں کی محبت آئے. کیسٹ ہے انتی تو احب الناسی، سب سے زیادہ پیاری ہے، الیہ مجھ کو، یعنی ایک بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. انتی اعز الناس علیہ، تو سب سے زیادہ قیمتی ہے میرے لیے. امی انتی حیات الروح، امی اے میری ماں، انتی تو ہی حیات الروح، روح کی زندگی ہے، یعنی تیری وجہ سے میری روح زندہ ہے. انت الاغلا، انتی تو، اغلا قیمتی ہے، غالی کہتے ہیں قیمتی کو، من عینیا میری دونوں آنکھوں سے، اے ماں تو میرے لیے میری دو آنکھوں سے بھی بڑھ کے قیمتی ہے. قلت لہا، میں نے اس سے کہا، یا نبع الحب، اے محبت کے چشمے، نبع کہتے ہیں چشمے کو، اسم کی تیرا نام، مطبوع پرنٹڈ ہے، چھپا ہوا ہے، فی قلبی میرے دل میں، یملأ عمری بالاحلام، یملأ بھر دیتی ہے، عمری میری عمر کو، بالاحلامی خوابوں کے ساتھ، یعنی میرے خواب، یسقینی وہ محبت پلاتی ہے مجھ کو، کلماء العذبی میٹھے پانی کی طرح میری زندگی کے اندر سیرابی کر رہی ہے. قلب الام، ماں کا دل، وما اسناہ کتنا چمکدار ہے، ما اکبرہ کتنا بڑا ہے، ما اسفرہ کتنا روشن، ما اکرمہ کتنا معزز، ما ارحمہ کتنا مہربان. فتبارک رب سوا کی بہت بابرکت ہے وہ رب جس نے تجھے بنایا ہے. انت احب الناس الیہ، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. انی اسمع صوت النجم، میں ستارے کی آواز سنتا ہوں، یشدو بالامس وفی الیوم، جو کل اور آج گنگناتا ہے، خلف صغیر راح یغنی، ایک چھوٹے سے بچے کے پیچھے وہ گنگناتا ہے، اغنیتن ایک نظم یا ایک گانا، فی حب الامی ماں کی محبت میں. فرحت امی، خوش ہو گئی میری ماں، حین رأتنی جس وقت اس نے مجھ کو دیکھا، افقد زبرن حلو اللون، میں اس کے چہرے، خوشی کی وجہ سے اس کے چہرے پہ جو لکیریں پڑ چکی ہیں ان کو میں مٹا ہوا پاتا ہوں، یعنی جب اس کا چہرہ چمک اٹھتا ہے مجھے دیکھ کر اور وہ ساری لکیریں غائب ہو جاتی ہیں. حلو اللون، خوبصورت رنگ والی ماں میری. وانزہہ واقدرہ، میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں، اس کو بہت پاکیزہ سمجھتا ہوں. بین یدیہا ذکری منی، اس کے سامنے میری یادیں ہیں. انتی احب الناس الیہ، عشتی و طبتی و دمتی فانتی، عشتی تو زندہ رہ، و طبتی تو خوش رہ، و دمتی اور ہمیشہ رہ، فانتی بہجت ایامی قد کنتی، تو میرے دنوں کی رونق ہے، یعنی میری زندگی کی رونق ہے. قلبک بالرحمت معمور، تیرا دل رحمت کے ساتھ آباد ہے. امن الرحمت انت خلقتی، کیا تو رحمت سے پیدا کی گئی. حبک بین ضلوعی یکبر، تیری محبت میرے دل کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے. یا ینبوع الحب الاطہر، اے محبت کے پاکیزہ سرچشمے. یا من قد وہبتنی عمرن، اے وہ ہستی کہ جس نے مجھے اپنی عمر دے دی، یعنی میرے لیے اپنی عمر کھپا دی. یسقی عمری حتی ازہر، اپنی عمر مجھ کو پلا رہی ہے یہاں تک کہ میں روشن ہو جاؤں، ترقی کر جاؤں. انتی احب الناس الیہ. اس میں یاد رکھیے دف ہے، تھوڑا سا پریشان نہ ہو کہ میوزک بج رہا ہے، یہ دف ہے جو الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے. یہ نظم کا ترجمہ کر کے اگر آپ اپنے بچوں کو سکھا دیں تو آپ کے اور بچوں کے تعلقات میں بہت فرق پڑے گا. ابھی آپ پوچھ رہے تھے بار بار کہ بچوں کی تربیت کے لیے کیا ہے. میں نے اپنے بچوں کو ڈائریکٹ بہت کم کچھ کہا ہے، کہتی ہوں لیکن بہت کم، انڈائریکٹلی گراؤنڈ پریپیئر کرتی رہتی ہوں. چلیے سنیے. اچھا جناب، عائشہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں تھی، پچھلے میں تھی، تو اس سال اس کو میں نے کہا کہ تم اپنے مدر ٹاؤن میں جاؤ اور وہاں پر دورہ قرآن کرواؤ. تو یہ کیا کر کے آئی ہیں تھوڑا سا آپ کو بتائیں گی. السلام علیکم. اس رمضان میں نے گھر گئی تھی، سیالکوٹ سے میں آئی ہوئی ہوں، تو وہیں پہ مجھے دورہ قرآن کرانا تھا. تو میرا تو یہی خیال تھا کہ جس طرح یہاں کلاس ہوتی ہے، میڈم آ کے بیٹھتی ہیں، بس اسی طرح وہاں کلاس تیار ہوگی. اور سب لوگوں نے کہا تھا، بہت لوگوں نے پہلے سے کہ آپ آئیں اور کلاس ہوگی سب. تو جس جگہ پہ ارینج کیا ہوا تھا قرآن پڑھانے کا، تو ماڈل ٹاؤن میں میرا گھر ہے، تو اسی ایریا میں ایک ہال تھا ایک آنٹی کا، وہ کہتی ہیں آپ یہاں قرآن پڑھائیں. اور جب پہلا دن تھا میں پوری تیاری کے ساتھ گئی، اور آپ یقین کریں کہ پورے ضلع کی، پورے سیالکوٹ کی جو ان کی ناظمہ شاید بولتے ناظم اعلیٰ وہ تھیں، ساتھ ان کی جتنا سٹاف تھا وہ سب
آ کر اور بیٹھ کے اور کلاس سے پہلے مجھے کہتے ہیں آپ تو یہاں نہیں پڑھا سکتی. میں نے کہا کیوں میں نہیں پڑھا سکتی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو ہے یہ تو ہماری جماعت کی مین ایریا ہے ماڈل ٹاؤن, یہاں سے ہمیں فنڈز ملتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے, اور اگر آپ یہاں پڑھائیں گی ایک دفعہ یہاں الہدا آ جائے تو پھر یہاں جماعت دوبارہ نہیں آ سکتی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بھی قرآن پڑھانا ہے, میں نے بھی قرآن پڑھانا ہے, اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں. کہتے ہیں آپ ہیں بھی صرف اسٹوڈنٹ نہیں, آپ اسٹاف میں ہیں ڈاکٹر فرد کے, اس وجہ سے آپ تو پھر اسپیشل مشن پہ ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ مشن تو میرا کوئی نہیں ہے, قرآن بس مجھے پڑھانا ہے. پھر جب بہت زیادہ ان سے بات ہوئی اس طرح کی, نہیں وہ لوگ مان رہے تھے کسی طرح. کہتے ہیں کہ ہماری خیانت ہو جاتی ہے, بیت المال کے پیسے سے ہم نے یہاں فنڈ سب لیے اور لوگوں کو بتایا کہ قرآن پڑھایا جائے گا. تو میں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ اپنے فارمز لے کر آئیں جو آپ کے ہیں, ممبرشپ فارمز ہیں, اس پہ میں سائن کرتی ہوں اور میں آپ کی ممبر کے طور پہ قرآن پڑھاتی ہوں. وہ سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں کہ وہ تو سمجھ رہے تھے میں بہت پورا ایک الہدا کا ادھر انٹروڈکشن کرا رہی ہوں. میں نے کہا ہماری استاد نے ہمیں صرف یہ سکھایا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے اور بس. اور انشاءاللہ میں, اگر آپ کہیں گی تو میں ایک دفعہ بھی الہدا کا نام نہیں لوں گی. میں صرف کچھ لوگ میرے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو میں سکھاتی ہوں. وہ اتنی حیران کہ ان کی جماعت کی جو ٹیچرز ہیں, یقین کرو ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے, اور وہ کہتی ہیں کہ واقعی ایک ایسے استاد کی ہی اسٹوڈنٹ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ویسی ہی ہیں. ایک وہاں طیبہ ان کا نام ہے, بہت وہاں کام کر رہی ہیں. انہوں نے بعد میں آ کے میرے سے ایڈریس لیا اور کہتی ہیں کہ میں اپنی بہنوں کو الہدا میں بھیجوں گی جو ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ بغیر تعصب کے. اور باقی میں نے ان سے کوئی لڑائی نہیں کی. میں نے کہا کہ کوئی بات, مجھے کہتی ہیں کہ آپ تو جب سے پیدا نہیں ہوئی تھی میں اس وقت سے قرآن پڑھا رہی ہوں, آپ کیا پڑھائیں گی؟ تو میں ہنس پڑی. میں نے کہا ٹھیک ہے, واقعی میں پہلی دفعہ ہی پڑھا رہی ہوں, میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. اور وہ کہتی ہیں ایک اور بات بتا دوں جاتے ہوئے, سب آنٹیوں نے کہا کہ ہم عائشہ سے سننا چاہتے ہیں, ہمارے سامنے بچی بڑی ہوئی, ہم اس سے دیکھتے ہیں کیا پڑھ کے آئی. تو وہ کہتی ہے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کے درس میں کوئی نہیں آئے گا, یہ سب لوگ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے سے مجھے سن رہے ہیں. اور اس کے 2 دن بعد انہوں نے فون کیا اور پوچھا ان آنٹی سے جن کا ہال تھا, تو کہتی ہیں کہ جتنے آپ کے درس میں آتے تھے اسے ڈبل آتے ہیں الحمدللہ. اور سب سے زیادہ سپورٹ مجھے میڈم کی تھی. ذرا سی بات تو میں سیدھا کہتی تھی, میں روتی تھی اور کہتی امی میں کراچی فون کر رہی. امی کہتی تھی میڈم کو خود اتنے کام ہے, تمہارے مسئلے کہاں سالو کرو. اور واقعی ہر بات میں میڈم کے ساتھ شیئر, اور میڈم مجھے بتاتی تھی کہ صرف اللہ پہ یقین کرو تو تم دیکھنا کہاں سے مدد آئے گی. اور یہ جملے ہی بس میرے کانوں میں گونجتے تھے. اور اتنا زیادہ, اور خاص طور پہ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں میڈم کے ساتھ اگلے دن کراچی آئی تھی اور میڈم نے میٹنگ کی ہم سب کے ساتھ نا, اور میں وہاں سوچ رہی کہ لوگ رو رہے ہیں اسلام آباد والے کہ میڈم کیوں جا رہی ہیں, اور اتنا ہال سب چھوڑ کے. میں سمجھ رہی تھی شاید اس سے بھی زیادہ یہاں کوئی تیاری ہے اور ہم جا رہے ہیں. اور جب بیٹھے اور میٹنگ ہم 7-8 لوگ بیٹھے اور میڈم بہت کانفیڈنٹلی بتا رہی کہ ہم, تو میں پہلی دفعہ میں نے یہ سوچا کہ میڈم نے کیا فیصلہ کیا, کہاں ہم کراچی آ کے بیٹھ گئے, کسی کو جانتی نہیں. میں نے پوچھا کہ میڈم اپنے کو اخبار وغیرہ میں دیا؟ میڈم کہتی ہے نہیں. اور میں حیران ہو رہی تھی کہ جا کے اور شروع کرنے لگی کلاسز اور سب کچھ, کوئی تیاری نہیں تھی. لیکن آپ یقین کریں لٹرلی جو سکون میں نے اپنی اسلام آباد کی کلاس سے میڈم کے چہرے پہ دیکھا تھا, بالکل اسی سکون کے ساتھ میڈم اس دن بیٹھی تھی, اسی طرح سب سے بات کر رہی تھی اور کہی تھی میرا صرف اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے, اللہ کی خاطر نکلیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیں گے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لے لیا. اور بس یہی چیز میرے ذہن میں تھی جب سیالکوٹ گئی, اور میں بس یہی کہتی تھی کہ بس ہر وقت میری دعا میڈم کے لیے نکلتی تھی کہ اللہ کا اتنا احسان ہے. اور جب میں نے ایک لیکچر سنا بھی ان ٹیچر کا, اور میں سوچتی تھی کہ اتنے سال سے انہوں نے پڑھایا, لیکن ایک استاد سے پڑھنے کے بغیر پڑھانا بہت کوشش ہے, ان کے اندر بہت جذبہ ہے قرآن لوگوں کو بتانے کا, لیکن کوئی ڈائریکشن نہیں ہے نا, بس ایسے قرآن کھولتی ہیں. ایک کو کہتی ہیں آپ بیٹھ کے ایک رکوع پڑھیں, سامنے بیٹھے ہوئے سے کہتی ہیں, ایک رکوع ہو جاتا ہے اس کا ترجمہ, اور قرآن بند کر کے پھر خود سے تفسیر کرتی ہیں. وہ مزہ نہیں آتا جو جس طرح میڈم نے ہمیں ایک آیت کے ساتھ بتایا نا, اور اس کے بعد جو مزہ آیا. سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فرسٹ ٹائم لگا کہ ہم نے قرآن سنا ہے, حالانکہ میں نے کوئی اس طرح کا نہیں پڑھایا, جو آتا تھا بس بتا دیا. میڈم کی ساری کیسٹس تھیں لاسٹ ایئر کی, وہی سنتی تھی اور آگے بتا دیتی تھی, خود سے کچھ بھی نہیں کیا میں نے. لیکن اتنا سب کو اچھا لگا کہ وہ رو رہی تھی آنٹی کہ اب واپس نہیں جائیں, آپ یہیں آ جائیں. آخری ٹائم تک 70-75 تک لوگ ہو گئے تھے الحمدللہ, تھوڑے ہی تھے. صوبیہ بھی تھی میرے ساتھ ہی وہیں پہ, اس نے بھی اٹینڈ کیا آخری دن, اور بہت الحمدللہ اچھا ہو گیا. چونکہ آئندہ آپ کے ساتھ بھی یہ ایکسپیرینس ہونے والا ہے, اس لیے ایک چٹ بیچ میں آئی تھی کہ ہمیں بتائیں کہ ہم یہاں سے نکل کر کیا کریں گے. اگر آپ کی نیت صرف اللہ کے لیے کرنے کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو تھام لے گا, اور اگر کوئی اور چیز ہوئی تو سب سے زیادہ وہ جانتا ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو دھوکہ دے سکتی ہوں اس کو لیکن اس کو نہیں دے سکتی, اس لیے وہ جانتا ہے کہ ہم نے قدم نکالا ہے تو کیوں نکالا ہے, اور اگر خالصتاً اس کے لیے ہوگا تو پھر یہ اس کی ذمہ داری ہو جائے گی, اور اگر یہ کسی اور غرض کے لیے ہوا تو اللہ تعالیٰ پھر انہی کے حوالے کر دے گا. ہمارا اکٹھے ہونے کا, مل بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہم سب بس اس کے ہو جائیں, حنیفاً مسلمہ. جی زکیہ آپ کچھ کہیں, ورنہ مجھ کو بعد میں الزام ملے گا یہ خود ہی بولتی نہیں اور انہوں نے کسی کو بولنے نہیں دیا. تو خدا کے لیے جو بولنا چاہتا ہے آ کے بول لے.
ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ. ہم سنائیں گے آپ کو مارو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب. وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب. ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. جو خانہ لا شعور میں جگ مگا رہا ہے، وہی خدا ہے. کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا. کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا. جو اختیار بشر پہ پہرے لگا رہا ہے، وہی خدا ہے. کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے خار بخشے. جو سب کے ماتھے
پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. ٹائم میں 1 منٹ رہ گیا تو اب سب دعا پڑھ لیتے ہیں، اور اگر کوئی بات آپ کو ناگوار گزری ہو، کسی چیز سے تکلیف ہوئی ہو تو معذرت خواہ ہیں. یہ ایک آخری چٹ جو آئی ہے، آپ نے کہا کہ کام صرف اللہ کے لیے کرنے کی نیت ہو، تو لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جماعت کے بغیر جو بندہ ہو اس کو اس طرح اچک لیا جاتا ہے جس طرح اکیلی بکری کو بھیڑیا، تو یہ کام اکیلے کیسے شروع کیا جا سکتا ہے؟ اکیلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ تن تنہا نکل کھڑے ہوئے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ انسانوں پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پہ بھروسہ کیا جائے. بندوں کی مدد تو ہوگی ساتھ، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ اگر میں آپ کو سامنے نظر آتی ہوں تو میں اکیلی نہیں کچھ کر رہی، پیچھے بہت لوگ ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں، ہر لحاظ سے ہر طرح کا تعاون ہے. یعنی ایک گاڑی خود سے ایک ڈرائیور تو نہیں چلا سکتا جب تک کہ پورے انجن اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر فٹ نہ ہو. بہرحال یا تو سدا بہار کی طرح دوبارہ آپ توبہ کریں گے پارٹی کے نام سے، تو یا پھر الحمدللہ. اچھا ایسا کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا. اچھا ایک بات ہے کہ جب میں نور کی دعا پڑھتی ہوں تو میں یہ سوچ کے کہ اللہ یہ دین کا نور جو ہے ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہو جائے. تو آپ بھی جب پڑھیں تو یہی سوچ کے پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کو ایک چراغ بنا دے جس کا نور دور دور تک پھیلے. ٹھیک ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل فی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وأعظم لي نورا اللهم آتني نورا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.